آفس میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے وجود میں کسی زخمی کبوتر کی روح تڑپ رہی تھی۔ وہ کرسی پر 1 منٹ میں 10 بار پہلو بدل رہا تھا، جیسے سیٹ میں کوئی پن ہے جو اسے پنچر کر رہی ہے۔ وہ پستہ قد، گول مٹول اور 50 سال سے زائد عمر کا بے حد مظلوم صورت شخص تھا، جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنا تعارف کرا چکا تھا۔ وہ ایک انشورنس کمپنی میں ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ کمپنی کا نام BBIC فرض کیا جا سکتا ہے۔ پریشانی اس کی صورت اور انداز و اطوار سے اتنی عیاں تھی کہ میں بھی پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اندیشہ یہ تھا کہ میں نے فوری طور پر اس کی پریشانی کا سبب نہ پوچھا تو ناک سڑکتے سڑکتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے گا۔ میں نے کہا، امجد فاروقی صاحب، آپ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں آگے جھک کر کہا، لو جی، آپ کو بھلا کون نہیں جانتا؟ خیر سے آپ صحافی ہو، وہ لکھ دیتے ہو جو سچ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ دشمن بن جاتے ہیں آپ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری حق گوئی کے نتیجے میں پیش آنے والی دردناک واقعات یعنی خطرناک نتائج کی دھمکیوں اور گو شمالی سے قاتلانہ حملوں تک کے واقعات کی تفصیل میں چاہتا، میں نے کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، وکالت بھی ایسے ہی کرتے ہو آپ، اپنی مرضی سے مقدمہ لیتے ہو، صرف حق اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس میں بھی وہی ہوتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر نظام عدل چلانے والے سب آپ کے دشمن ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا اب آپ اپنی آمد کا مقصد بیان کریں گے؟ ظاہر ہے یہاں آپ مجھے میرے بارے میں بتانے تو نہیں آئے۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہو؟ میرے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میں نے بڑی مدبرانہ فراست سے غیر واضح الفاظ میں اپنی مصروفیت کا تذکرہ کیا۔ ٹائم تو واقعی بالکل نہیں ہے میرے پاس۔ وہ کچھ مایوس ہوا۔ میں بہت امیدیں لے کر آیا تھا آپ کے پاس، لیکن ایسے لگتا ہے کہ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ برے وقت میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ میں چلتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، دیکھیے، میں وقت نکال لوں گا جیسے بھی ممکن ہو۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پرابلم کیا ہے؟ ٹھہریے، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ ایک الیکٹرانک کیٹل اور چائے بنانے کے لوازمات میرے آفس میں موجود تھے۔ اپنی کالیں خود ریسیو کرتا تھا میں، اور میرے پاس نہ کوئی سیکرٹری ہے اور نہ ہی معاون۔ چائے پیتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں کہا، یہ معاملہ ہے 1 کروڑ روپے کا۔ میں نے بھی اپنی بے نیازی برقرار رکھی۔ 1 کروڑ کی اب کیا ویلیو رہ گئی ہے؟ وہ فریادی لہجے میں بولا، لیکن میرے لیے تو ہے۔ صرف 1 سال پہلے ہی مجھے اچھی کارکردگی کی بنیاد پر ترقی ملی تھی۔ 25 سال کی سروس کے بعد میں ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے تک پہنچا تھا اور شاید ریٹائرمنٹ تک جنرل مینیجر بھی ہو جاتا، مگر اب تو میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ 1 سال پہلے میری تنخواہ 70,000 تھی، اب 1 لاکھ ہے۔ مجھے کمپنی نے گاڑی دے رکھی اور رہائش، بونس اور دیگر مراد کے ساتھ یہ نوکری یقیناً بہت شاندار تھی۔ اگر اس عمر میں مجھے برطرف کر دیا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ایسی نوکری کون دے گا مجھے؟ اور میں کروں گا بھی کیا؟ یہی غنیمت ہے کہ ابھی تک کیس پولیس کے پاس نہیں گیا۔ میں نے کہا، فاروقی صاحب، 1 کروڑ کا غبن کرنے کے بعد آپ کو نوکری کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ اچھل پڑا، غبن؟ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی۔ میں نے فراڈ کے سارے سنہرے مواقع گنوا دیے، حالانکہ میں غبن کرتا تو اتنی مہارت سے کہ اس الو کے پٹھے کے فرشتوں کو پتہ نہ چلتا۔ میں نے کہا، یہ تعریفی کلمات کس کے لیے فرمائے ہیں آپ نے؟ اپنے باس، کمپنی کے چیئرمین کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری نااہلی سے ہوا ہے یہ نقصان۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ الو کا پٹھا مر گیا ہے۔ میں نے پھر اسے ٹوکا، یکنا شد دو شد۔ یہ چیئرمین جیسا دوسرا کون تھا؟ آپ ذرا سکون سے مجھے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے، میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ کون کس خطاب کا مستحق ہے۔
آپ نے وحید مراد کا نام سنا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ، پاکستان میں تو ہر پیدائشی بہرے نے بھی سنا ہوگا یہ نام، اور ہر اندھے نے بھی فلمیں دیکھی ہوں گی اس کی۔ PBS، اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ ریوس گیئر میں بہت پیچھے چلے گئے۔ وہ ایک بلڈر تھا، 8 سال پہلے خودکشی کر لی تھی اس نے۔ مجھے کچھ یاد آنے لگا، کسی ستم ظریف نے مجھ سے کہا تھا کہ وحید مراد نے پھر خودکشی کر لی، حالانکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ پہلی بار بھی اس چاکلیٹی ہیرو نے خودکشی ہی کی تھی، پھر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ خیر، وہ بولا، میں بتاتا ہوں پوری بات۔ اس نے بہت پہلے بنائے تھے شاد آباد گھر، وہ بہت کامیاب اسکیم تھی، تمام گھر فوراً بک ہو گئے تھے اور اس نے وقت پر قبضہ بھی دے دیا تھا۔ اسی سلسلے کی دوسری اسکیم تھی شاد آباد گھر فیز 2۔ اس کی تکمیل سے پہلے وحید نے 2 منصوبے اور اناؤنس کر دیے، 5-10 مرلے کے پلاٹ اور 1 سے 4 کنال کے بنگلے۔ فیز 2 میں ترقیاتی کام پہلے ہی مکمل ہے، تعمیر کے مرحلے بھی اتنی تیزی سے مکمل ہوتے نظر آئے کہ لوگ تیسرے اور چوتھے منصوبے پر ٹوٹ پڑے، اور وہ سب پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ رائٹ، اس نے اپنی ساکھ پہلے بنائی، پھر ساکھ کو ایک جال کے طور پر استعمال کیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ سب فراڈ تھا۔ نہ زمین اس کی تھی، نہ اس کے پاس کوئی NOC تھا۔ بکنگ کرانے والے برسوں دھکے کھاتے پھرے۔ وحید اور اس کے ایک پارٹنر نوازش علی کو تقریباً 1 کروڑ روپے ملے۔ نوازش کی بدقسمتی کہ ایئرپورٹ پر کسی قرض خانے سے 1 سال بعد دیکھ لیا۔ وہ فرضی نام سے حاصل کردہ پاسپورٹ پر دبئی جا رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بعد میں سارے دعوے دار ایک فریق بن گئے۔ وحید تو غائب تھا۔ نوازش پر دھوکہ دہی اور جعل سازی، فراڈ اور غبن وغیرہ کے الزام میں مقدمہ چلا۔ ضمانت تو اس کی ہو گئی تھی۔ عدالت نے اسے دیوالیہ قرار دے دیا، کیونکہ نہ اس کا کسی بینک اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ تھا، نہ اس کی کوئی جائیداد تھی۔ یہی حال وحید کا تھا۔ اس کے بیوی بچے جس مکان میں تھے، وہ بھی بینک کے پاس گروی تھا۔ انہوں نے کاروبار کے لیے لاکھوں کے قرضے بھی حاصل کر رکھے تھے۔ چونکہ دونوں کی پارٹنرشپ تھی، اس لیے ایک کو دوسرے کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ دعوے داروں کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ نوازش کو 7 سال کی جیل ہو گئی، جو اس نے 2-2.5 سال میں پوری کی۔ 7 کا مطلب ویسے ہی 3.5 ہوتا ہے۔ نیک چلنے کی اور مختلف مواقع پر ملنے والی ہر رعایت سے فائدہ اٹھا کے وہ بہت جلد باہر آ گیا۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اور وحید مراد؟ ہاں، اس کی بیوی نے پولیس کو بتایا کہ روپوشی اختیار کرنے سے پہلے وہ بہت پریشان تھا اور اکثر کہتا رہتا تھا کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہر طرف سے قرض خواہوں میں گھر گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ 1 کروڑ کہاں گئے جو اس نے پلاٹوں اور بنگلوں کی بکنگ کرانے والوں سے اینٹھے تھے؟ PBS، فاروقی نے زور سے ناک صاف کی۔ یار، میرا خیال تھا کہ آپ سیانے بندے ہو۔ میری بھی آپ کے بارے میں یہی رائے تھی، مگر کیا؟ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ کی رائے درست تھی، میری غلط ہو گئی، میں نے آہ بھر کے کہا۔ وہ بادل ناخواستہ مسکرایا۔ اس قسم کے فراڈ تو ہر بڑے شہر میں ہو چکے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ایک اسکیم فیل ہوتی ہے تو دوسری کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دوسری اسکیم میں پیسہ لگاتے ہیں، اسے پہلی اسکیم کے قرض خواہوں کو مطمئن کر دیا جاتا ہے تاکہ بات نہ بڑھے۔ جب دوسری اسکیم والے پریشان کرنے پر اتر آئیں تو تیسری اسکیم شروع کر دی جاتی ہے۔ یعنی جو پیسہ آتا ہے وہ سب اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا، اس میں سے کچھ پرانے قرض خواہوں کا منہ بند رکھنے میں خرچ ہو جاتا ہے، کچھ پولیس اور تعمیراتی منصوبوں کو کنٹرول کرنے والے اداروں کے افسروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس چکر میں نقصان اگر ہوتا ہے تو صرف ان مجبور اور بے بس لوگوں کا، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے صبر کے۔ وحید مراد اور نوازش نے عیاشی بھی ضرور کی ہوگی، مالے مفت، دلے بے رحم۔ ایک وقت آیا جب وہ ہر طرف سے محصور ہونے لگے۔ وحید تو بھاگ گیا، نوازش جیل چلا گیا۔ دونوں کے بیوی بچے مصیبت میں پڑ گئے، ان کی عیاشی کی زندگی ختم ہو گئی۔
رہنے کا ٹھکانہ تک نہ رہا۔ وحید کی بیوی نے بتایا کہ اس کا شوہر نفسیاتی مریض بن گیا تھا، خواب آور سکون آور گولیاں کھاتا رہتا تھا اور پھر بھی راتوں کو جاگتا رہتا تھا، دن میں باہر نہیں نکلتا تھا، اس کا کھانا پینا تک چھٹ گیا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے بھی ریحانہ کے بیان کی تصدیق کی۔ یہ ریحانہ کون ہے؟ وحید مراد کی بیوی جو بیوہ ہو گئی تھی اور اب پھر بیوی ہے اسی مرحوم شوہر کی۔ کیا مطلب؟ روپرشی کے کچھ عرصے بعد پولیس کو کسی مخبر کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ وحید مراد کراچی میں ہے اور کیماڑی کے علاقے میں مقیم ہے۔ ایک پولیس پارٹی بھیجی گئی جس نے پتہ چلا لیا کہ وحید نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا ہے۔ وہ پورٹ کے علاقے میں کام کرنے والے کسی مزدور کا گھر تھا۔ اس غریب بستی میں سارے گھر ایسے ہی تھے۔ پولیس نے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں وحید مراد کی موجودگی ثابت ہو گئی۔ اس کا اصل شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ سب ایک بریف کیس میں موجود تھے، مگر اور کچھ نہیں تھا، نہ کسی بینک اکاؤنٹ کی چیک بک، نہ کوئی اور دستاویز۔ معلوم نہیں وحید مراد کو پولیس کے چھاپے کی اطلاع مل گئی تھی یا کوئی اور بات تھی کہ وہ لوٹ کے نہیں آیا۔ پولیس نے سادہ کپڑوں میں نگرانی کی، مگر 3 دن گزر گئے اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ پولیس نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس نام اور حلیے کا ایک شخص موٹر بوٹ لے کر سمندر کی طرف گیا تھا۔ وہ موٹر بوٹ چوتھے روز سمندر میں لاوارث کھڑی ملی۔ پولیس کے ہاتھ ایک ڈائری لگی جس میں بے ترتیب اندراج تھے اور تقریباً وہی سب کچھ تھا جو پولیس پہلے سے جانتی تھی یا ریحانہ نے بتایا تھا۔ مزید تلاش کرنے پر پولیس کو ایک بند لفافہ ملا جس میں وحید مراد نے بیوی کو لکھا تھا کہ اب اس کے لیے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا اور وہ سمندر میں کود کے اپنی جان دے رہا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ ایک اچھا شوہر اور بچوں کے لیے ایک اچھا باپ ثابت ہو اور ان کو اچھی زندگی دے۔ حالات نے اسے ایک ایسے موڑ پر پہنچا دیا ہے جہاں اس پر واپسی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ ناکامی نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کے خواب بھی اس کی دسترس میں نہیں رہے، تاہم وہ اتنا دور اندیش ضرور تھا کہ اپنے خاندان کو برے وقت سے بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی کا بیمہ 1 کروڑ میں کرا لیا تھا۔ اس کی موت کے بعد یہ رقم انہیں مل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں تمام تفصیلات لکھی تھیں۔ یہ بتایا تھا کہ رقم کا کلیم کہاں اور کیسے داخل کیا جائے، اور اس خبیث نے میرا نام لکھا تھا کہ پالیسی میں نے امجد فاروقی سے لے لی تھی، کمیشن اسی کو ملتا تھا، کلیم منظور کرانے میں بھی وہی مدد کرے گا۔ پیسے کے بغیر تو آج کل کوئی اپنے باپ کا بھی کام نہیں کرتا۔ فاروقی کو 1,00,000 2 لاکھ دے دینا۔ اس کی گفتگو میں ایک وقفہ آیا تو میں نے کہا، فاروقی صاحب، 1 کروڑ کی بیمہ پالیسی اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ بی بی انشورنس کمپنی کو تو پریمیم سے قرض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیمہ کرانے والے کی سماجی اور مالی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک معروف بلڈر تھا اور لاکھوں کا انکم ٹیکس دیتا تھا۔ میں نے کہا، لیکن خودکشی کی صورت میں تو غالباً کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا، ہاں، بشرطے کہ خودکشی ثابت ہو جائے۔ وحید مراد کی خودکشی تو ثابت ہو گئی تھی اخباری خبر کے مطابق۔ ہاں، لیکن ایک تو اس کی لاش نہیں ملی۔ ماہی گیروں نے اور غوطہ خوروں نے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا تھا۔ اگرچہ انشورنس کمپنی نے خط اور ڈائری دونوں کو جعلی قرار دے دیا تھا، مگر بیوی نے کہا کہ یہ میرے شوہر کی رائٹنگ ہی ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ کمپنی نے اس کے باوجود 1 کروڑ ادا کرنے سے انکار کیا تو اس نے کورٹ میں کیس کر دیا۔ انشورنس کی رقم کی ادائیگی کے لیے موت کی شرط تھی۔ وحید مراد کی موت اگر خودکشی نہیں تھی تو ریحانہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ موت بیماری، طبعی اسباب یا کسی حادثے کا نتیجہ تھی۔ اس کے لیے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضروری تھا۔ ریحانہ کا دعویٰ خارج ہو گیا۔ ریحانہ مایوس ہو کے بیٹھ گئی۔ ریحانہ شادی سے پہلے کسی کالج میں پڑھاتی تھی۔ وہ ایک غریب گھر کی مگر خوبصورت عورت تھی۔ جب وحید غائب ہوا تو اس کے 2 بچے تھے،
سلمان وحید 12 سال کا اور سلطان وحید 7 سال کا تھا۔ دیوالیہ قرار دینے کی عدالتی کارروائی کے بعد ان کے پاس جو کچھ تھا وہ حق کے سرکار ضبط ہو گیا۔ اس میں گھر، گاڑی اور گھر کا ساز و سامان بھی تھا۔ ان کے پاس صرف تن کے کپڑے رہ گئے تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ والدین کے گھر منتقل ہو گئی۔ سابقہ تجربے اور کوالیفیکیشن کی بنیاد پر اس کو ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ملازمت مل گئی۔ اس کے دونوں بچوں کو وہیں تعلیم کی مفت سہولت حاصل ہو گئی۔ بات پرانی ہو گئی، لوگ سب کچھ بھول بھال گئے۔ PBIC بھی بے فکر ہو گئی اور 7 سال گزر گئے۔ 7 سال بعد ریحانہ نے پولیس رپورٹ کی بنیاد پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ اس کے شوہر کو لاپتہ ہوئے 7 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عدالت اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرے تاکہ وہ دوسری شادی کر سکے۔ اس نے 1 کروڑ کی لائف انشورنس پالیسی کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اس کا باپ پہلے ہی مر گیا تھا۔ ماں 2 سال بعد چل بسی۔ 2 بھائی بیرون ملک آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ کسی مرد کی عدم موجودگی میں خود کو معاشرتی طور پر غیر محفوظ سمجھتی تھی، حالانکہ اس کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ سلمان وحید 19 سال کا تھا اور سلطان 14 سال کا، مگر ریحانہ نے شوہر کی گمشدگی کی جو رپورٹ لکھوائی تھی اس میں بچوں کا کوئی ذکر نہ تھا اور نہ عدالت کو اس سے سروکار تھا۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے میں 1 سال لگ گیا، لیکن بالآخر ریحانہ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ اس نے 1 کروڑ کا انشورنس کلیم پھر داخل کیا۔ معاملہ پھر عدالت تک پہنچا۔ PBIC کے وکیل نے ماتحت عدالت سے ریحانہ کے خلاف حکم حاصل کر لیا۔ معلوم نہیں کیسے وہ ہائی کورٹ میں چلی گئی اور اس کی اپیل منظور ہو گئی۔ اس کا وکیل بھی اچھا تھا۔ کمپنی کو 1 کروڑ روپے ادا کرنے پڑے۔ اس بات کو بھی 1 سال ہو گیا۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ پالیسی قواعد اور ضوابط کے مطابق منظور ہوئی تھی۔ اگر وہ میرے پاس آیا تھا تو کیا یہ میرا قصور تھا؟ وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتا تھا۔ پالیسی کو میں نے نہیں، PBIC نے منظور کیا تھا، مگر وہ الو کا پٹھا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ الو کا پٹھا یعنی چیئرمین؟ مگر کیوں؟ فاروقی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وحید کی موت مشکوک حالات میں ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا والی صورتحال ہے۔ اسے مردہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ قانونی طور پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ PBIC کے ایک اور ڈپٹی جنرل مینیجر نے اسے کراچی میں دیکھا تھا۔ اس نے چیئرمین کے سامنے آ کے خلفیہ کہا کہ وہ وحید مراد کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ چیئرمین نے مجھے بلا لیا اور چڑھائی کر دی مجھ پر۔ پہلے میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے انشورنس پالیسی دی تھی، اب میرا جرم یہ بھی بن گیا ہے کہ اس فراڈ میں وحید مراد کا ساتھ میں نے دیا تھا۔ ریحانہ کی مدد کرنے والا میں ہوں، کیونکہ میں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ کیونکہ کیا؟ اس نے رومال سے ناک صاف کی۔ وہ کہتا ہے کہ تم ریحانہ کے ساتھ پڑھتے تھے، اس پر مرتے تھے، تمہارے اس کے ساتھ ناجائز مراسم تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس لیے کڑوا لگتا ہے تمہیں؟ یہ جھوٹ ہے۔ PBS اس الو کے پٹھے کا کیا ہے؟ وہ یہ کہنا بھی شروع کر دے کہ میں نے ہی وحید مراد کو سمندر میں غرق کیا تھا۔ میں نے وہ ڈائری اور وہ خط کسی سے لکھوائے تھے۔ میں اسے دھوکے سے اپنے ساتھ لے گیا اور پانی میں دھکیل دیا۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ میں نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میاں بیوی نے مل کے یہ فراڈ کیا ہوگا؟ پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ وحید مراد زندہ ہے۔ پولیس معلوم کر سکتی ہے کراچی میں اسے کہاں دیکھا گیا تھا۔ جس نے دیکھا تھا وہ بتائے۔ وہ کیا بتائے گا؟ ایک تو اس نے وحید مراد کو دیکھا تھا تقریباً 8 سال کے بعد۔ وہ کراچی کی کسی ریسٹورانٹ میں لنچ کے لیے گیا تھا کہ وحید مراد اسے دوسری ٹیبل پر سے اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اس کا تو کہنا ہے کہ وہ ایک نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کے اس کی طرف لپکا، مگر اتنی دیر میں وہ بل ادا کر کے دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اسے اپنا بل ادا کرنے میں چند منٹ لگے، بقول اس کے صرف 2 منٹ۔ وہ 500 کا نوٹ کاؤنٹر پر پھینک کے بھاگا
اور اس نے وحید مراد کو فٹ پاتھ پر جاتا دیکھ لیا۔ تقریباً 50 قدم دور وہ اسے نام سے پکارتا ہوا دوڑا، لیکن وحید مراد نے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا تو اس نے پھر آواز دی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وحید مراد چوکا تک نہیں۔ اس نے ٹیکسی کے روانہ ہونے سے پہلے کھڑکی میں سر ڈال کے کہا، تم وحید مراد ہو نا؟ تو ٹیکسی والا ہنسنے لگا، کیونکہ وحید مراد نے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام ندیم ہے۔ صورت اس کی مصطفیٰ قریشی سے ملتی تھی۔ پھر ٹیکسی چلی گئی۔ بس یہ ہے سارا واقعہ۔ اب بتاؤ 1 کروڑ آبادی کے شہر میں پولیس اسے کیسے تلاش کرے؟ لیکن وہ الو چیئرمین میرے پیچھے پڑ گیا ہے کہ جاؤ اسے تلاش کرو۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو کمپنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو چیلنج کر دے گی اور اس کی بیوی کو 1 کروڑ روپیہ واپس کرنا پڑے گا۔ 1 منٹ کے لیے فرض کر لو کہ اس سے کچھ نہ ملا، پھر؟ اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔ پھر کیا؟ میری نوکری بھی گئی اور 25% بھی۔ کون سے 25%؟ چیئرمین کہتا ہے کہ وصول ہونے والی رقم میں سے 25% میرے، میں اسے 40% پر بھی راضی کر لوں گا۔ اس نے پر امید انداز میں آگے جھک کر کہا، وہ الو کا پٹھا دے گا بی بی۔ میں نے صورتحال پر غور کیا۔ اگر میرے پاس آنے کے بجائے آپ بقلم خود کراچی جاتے اور وحید مراد کو تلاش کرتے؟ اس نے ایک دردناک آہ بھری۔ ایک تو میں نوکری کر رہا ہوں، نوکری کیا غلامی ہے، دفتر میں اس الو کے پٹھے کی اور گھر میں بیوی کی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کچھ مسائل عمر کے ہیں۔ میرا بلڈ پریشر میری خودی سے بھی زیادہ بلند ہے، جوڑوں کے بال بیرنگ کھس گئے ہیں، بھاگ دوڑ میرے بس کی بات نہیں رہی۔ اس کے علاوہ یہ تمہارا کام ہے، تم میں ہمت ہے، تمہارے تعلقات ہیں، تم کبھی وکیل تو کبھی صحافی بن کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہو۔ لیکن وہ مسئلہ تو میرے لیے بھی ہے، بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنے کا۔ کراچی تو انسانوں کا سمندر ہے۔ اس نے کہا، دیکھو 1 کروڑ کے 40% ہوتے ہیں، 40 لاکھ، آدھے میرے آدھے تمہارے۔ اگر 1 کروڑ کے آدھے بھی وصول ہو گئے تو 10 لاکھ تمہارے 10 میرے، سارے مل گئے تو رقم دگنی۔ کیا خیال ہے پی بی ایس؟ میں نے غور کرنے کے بعد کہا، گویا یہ جوا ہے۔ اوکے مسٹر فاروقی، میں یہ جوا کھیلوں گا۔ پاکستان میں ابھی تک پرائیویٹ سراغ رساں کا کوئی تصور نہیں، شاید کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اگر کوئی اس خوش فہمی کا شکار ہو جائے کہ وہ محض ذہانت سے شرلک ہوم کی طرح جرم کا سراغ لگا لے گا، تو اس کوشش سے پہلے ہی اسے پولیس ڈک دے گی کہ چاچا خامخواہ دے پتر کار سرکار میں دخل دیتا ہے۔ ذہانت کیا چترول سے زیادہ کارگر ہوتی ہے؟ ٹینک روم میں جا کے پتہ چل جائے گا۔ میرے والدین بہت خوشحال مگر ان پڑھ تھے، چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ میں پی ایچ ڈی کر کے عالم فاضل بنوں، مگر میں نے جوان ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں صحافت کے میدان میں جھنڈے گاڑوں گا۔ تو والدین نے کہا کہ اچھا، تمہاری مرضی۔ میں افریقہ کی سیاہ فام ہتھنی جیسی حسینہ کو ان کی بہو بنانے کا اعلان کرتا، تب بھی وہ یہی کہتے، جھنڈے میں کہاں گاڑتا؟ میں جان کی بازی لگا کے کسی مافیا کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات کی رپورٹ بناتا تھا تو اخباری مالکانے سے رتی میں ڈال کے مجھے باہر کا راستہ دکھا دیتے تھے۔ انہیں کاروباری مفاد عزیز تھا اور وہ خود بھی ایک مافیا تھے۔ اس کے بعد میں نے حق و انصاف کی جنگ میں کود پڑنے کا فیصلہ کیا۔ قدرت نے خدمت خلق کے جذبات مجھ میں یوں کوٹ کوٹ کر بھرے تھے جیسے اچھے وقتوں کے استاد ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کر کن ذہن طالب علم میں قابلیت بھرتے تھے۔ صحافی کے بعد میں وکیل بن گیا۔ ظلم و ناانصافی کے خلاف یہ جہاد بھی آسان نہ تھا۔ حق گوئی و بے باکی آئین جوان مردی۔ علامہ اقبال کے فرمان پر عمل کرنے کے چکر میں پولیس ہی نہیں، عدالتی نظام سے بھی میری ٹھن گئی۔ موکل مجھ سے جان چھڑا لیتے تھے، گواہ بھاگ جاتے تھے، سچ کا بول بالا کہیں نہ تھا، میرا منہ ہر جگہ کالا ہوتا تھا۔ تاہم میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے فون پر دھمکیاں ملتی تھیں،
کئی بار میرا دماغ درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ عام طور پر مرہم پٹی کرا کے میں پھر پیشی پر حاضر ہو جاتا تھا، مگر ایک بار مجھے 2 ہفتے ہڈیوں کے واٹ میں لیٹ کر بھی گزارنے پڑے۔ ناقابل تلافی نقصان صرف ایک بار ہوا، جب قاتلانہ حملہ کرنے والوں نے میرے گھر پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکا، جس سے میرے والدین جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد میرے لیے کیا تھا کہ میں ڈرتا۔ آہستہ آہستہ میرے نام کی ساکھ بنتی چلی گئی۔ میں اخبار والوں کی دنیا میں ایک مجاہد کی حیثیت سے مشہور تھا، تو انصاف مانگنے والوں کی جنگ کا سپہ سالار، مگر عام خیال یہ تھا کہ میں پنگا لینے کا شوقین ہوں۔ دراصل اس کے کچھ اور اسباب بھی تھے۔ گزشتہ سال جنوری میں، یعنی کہ اب سے کوئی 20-22 مہینے پہلے، ایک واقعہ میری شہرت کا سبب بن گیا تھا۔ کچھ ڈاکو ایک بہت بڑے پولیس افسر کے گھر میں گھس گئے، جہاں انہیں رشوت کی کمائی سے جمع ہونے والا قارون کا خزانہ ملنے کی امید تھی، لیکن بدقسمتی آڑے آئی اور وہ محصور ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے انہیں گھیر لیا تو انہوں نے گھر والوں کو یرغمال بنا لیا اور دھمکی دی کہ پولیس نے کمانڈو ایکشن کیا تو وہ مرنے سے پہلے سب کو مار ڈالیں گے۔ ان میں عورتیں، بچے اور افسر کی ضعیف ماں بھی شامل تھی۔ پولیس کے وعدے پر انہیں اعتبار نہ تھا۔ ڈاکوؤں نے نہ جانے کیا سوچ کے میرا نام لیا کہ بی بی سجنا کو بلاؤ تو ہم اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ آدھی رات کو پولیس مجھے لے گئی اور یوں ان ڈاکوؤں کی جان بچ گئی، جن کا پولیس مقابلے میں ہلاک کیا جانا بالکل یقینی تھا۔ میرے انکار کے باوجود ڈاکوؤں نے مجھے ہی اپنا وکیل مقرر کیا اور مجھے فیس کی رقم بھی ایڈوانس ادا کر دی۔ بڑے سے بڑا وکیل بھی نہ انہیں بے گناہ ثابت کر کے سزا سے بچا سکتا تھا اور نہ ان کو ضمانت پر رہا کرا سکتا تھا۔ میری ہر کوشش ناکام رہی اور انہیں 3 سے 7 سال تک کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ میں ان سے بعد میں کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر کچھ عرصے بعد جیل کے ایک اہلکار نے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ شاہ جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہ جی ڈاکوؤں کے گروہ کا سرغنہ تھا اور اس کی حیثیت جیل کے اندر VIP جیسی تھی۔ میں نے مصروفیت کا عذر پیش کیا۔ 3 دن بعد کچھ لوگ بڑی شرافت سے مجھے اٹھا کے لے گئے۔ جیلر کے کمرے میں شاہ جی نے میرے اعزاز میں بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد اسٹیج کی تو نام پر ڈانسرز کا رقص ہوا۔ کم لباسی ان کی بجائے شہرت تھی، وہاں مکمل آزادی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جیلر صاحب کی شادی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ شاہ جی نے خود مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے بارے میں ایک لفظ نہ لکھوں نہ کہوں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میری کیا مجال تھی کہ میں وعدہ کر کے مکر جاتا۔ مجھے اپنی جان پیاری تھی۔ شاہ جی نے ہر جگہ میری تعریف کی کہ یہ بندہ بھروسے کے قابل ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس سال مجھے 3 مختلف ڈاکوؤں نے اپنا وکیل نامزد کیا۔ میں کسی کو بھی سزا سے بچا نہ سکا، لیکن مجھے فیس پوری ملی۔ کسی نے میری نااہلی کی شکایت نہیں کی۔ پھر ایسا ہی دوسرا واقعہ چند ماہ پہلے پیش آیا۔ ایک صنعت کار نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور تاوان مانگنے والوں سے 50 لاکھ کا سودا ہو گیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ بی بی سجنا خود رقم لے کر آئے اور مقوی کو لے جائے۔ پولیس کو بیچ میں کوئی فریق ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجبوراً مجھے آدھی رات کے وقت 50 لاکھ کا بوجھ اٹھا کے ایک سنسان جنگل میں جانا پڑا۔ میری بڑی آؤ بھگت ہوئی اور صنعت کار کا بیٹا میرے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکو مجھے 5 لاکھ دینے پر مصر تھے، مگر میں نے انکار کر دیا کہ یہ معاملہ صحافتی یا قانونی ذمہ داری کا نہیں، اخلاقی ذمہ داری کا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد ڈاکو ہی نہیں، صنعت کار بھی احسان مند ہوا۔ ان کی طرف سے بعد میں جو تحائف ملے وہ مجھے قبول کرنے پڑے۔ اس کے بعد تو جیسے میری دھاک بیٹھ گئی۔ آمدنی پہلے بھی کوئی مسئلہ نہ تھی۔ پولیس نے مشہور کر دیا کہ میں چوروں ڈاکوؤں کا ایجنٹ اور وکیل ہوں، قانونی مشیر اور دوست ہوں۔ اس شہرت نے کسی حد تک میرے نام کی دہشت قائم کر دی۔ کوئی مجھ سے پنگا اس لیے نہیں لیتا تھا کہ میرے ایک اشارے پر میرا موکل کسی کا بھی بینڈ بجا سکتے ہیں۔ ایک طرف صحافی اور وکیل میرے ساتھ تھے
تو دوسری طرف خطرناک مجرم امجد فاروقی نے اسی لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ اس معاملے میں پولیس اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی اور میں قابل اعتبار بھی تھا۔ کراچی جاتے ہوئے میرے پاس تمام بنیادی معلومات تھیں۔ میں نے 7 سال پرانے اخبارات کی فائلیں چھان ماری تھیں اور بہت کچھ پولیس کے ریکارڈ سے بھی حاصل کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود میں بے یقینی کا شکار تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ مرحوم وحید مراد کی تلاش کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا۔ 8 سال پرانی تصویر کی مدد سے میں اسے 1 کروڑ انسانوں میں کیسے تلاش کروں گا؟ مشکل یہ بھی ہوگی کہ وہ روپوشی میں نام کے ساتھ اپنا حلیہ بھی بالکل تبدیل کر چکا ہوگا، شاید 1 سے زیادہ مرتبہ۔ پھر بھی میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنا لیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق مرحوم وحید مراد جب زندہ نظر آیا تو ایک ہوٹل میں کسی عورت کے ساتھ تھا اور اس نام سے پکارے جانے پر وہ چونکا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ اپنے اصل نام کو بھول چکا تھا، یا اس نے خود کو 8 سال کے طویل عرصے میں اس بات کا عادی بنا لیا تھا کہ بے خیالی میں کوئی وحید مراد کا نام لے یا کوئی میرا شناسہ مل جائے تو وہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کرے اور اجنبی بنا رہے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا نام تو ندیم ہے۔ کیا یہی اس کا موجودہ نام ہے، یا وحید مراد کی جگہ اس نے ٹالنے کے لیے ندیم کا نام بتا دیا؟ وہ ندیم کی جگہ محمد علی بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ سارے مشہور فلمی نام تھے۔ میرے پاس کراچی کے تمام ہوٹلوں کی ایک فہرست تھی۔ ان میں 5 اسٹار سے 1 اسٹار تک ہر معیار کے ہوٹل اور ان کے پتے لکھے ہوئے تھے۔ پلان کے مطابق ہوٹل میں قدم رنجہ فرماتے ہی میں نے پہلے کمرہ حاصل کیا۔ رات کے کھانے کے لیے میں نیچے لابی میں آیا تو کاؤنٹر پر اسٹاف کی ڈیوٹی بدل چکی تھی۔ جہاں ایک اینگلو انڈین ٹائپ نوجوان ملا تھا، وہاں اب ایک خوش نظر، خوش ادا اور پرکشش جسم والی لڑکی بڑے رنگین لباس و میک اپ میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے جا کے اور کاؤنٹر پر جھک کے کہا، دیکھیے، میں کمرہ 101 میں ہوں، آج ہی آیا ہوں۔ وہ جھک کے اتنا آگے بڑھائی کہ مجھے پسپا ہونا پڑا، ورنہ دیکھنے والوں کو یہ قربت قابل اعتراض لگتی۔ فرمائیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک مدعو کرنے والی مسکراہٹ بکھیری۔ میں نے کہا، کر تو بہت کچھ سکتی ہیں آپ، مگر فی الحال صرف اتنا بتا دیجیے کہ کیا ندیم نام کے کوئی صاحب یہاں مقیم ہیں؟ اس نے کمپیوٹر پر انگلیاں چلائیں۔ ندیم؟ نو سر۔ میں نے اپنی جیب سے تصویر نکالی۔ نام کا کچھ کنفیوژن ہے، آپ یہ تصویر ملاحظہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں شکوک ابھرے، مگر اس نے تصویر پر نظر ڈال کے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے تصویر جیب میں رکھ لی اور لڑکی کو بھول گیا، حالانکہ اس کی نظر کا پیغام بہت واضح تھا۔ اگلے دن میں دوسرے ہوٹل میں تھا اور وہاں تقریباً وہی ہوا جو پہلے ہوٹل میں پیش آیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں میں نے کاؤنٹر کے علاوہ تصویر ان ویٹرز کو بھی دکھائی جو روم سروس پر مامور تھے یا جنہوں نے مجھے ڈائننگ روم میں سرو کیا تھا۔ تصویر کس کی ہے اور میں اسے کیوں تلاش کر رہا ہوں؟ اس سوال کا معقول اور مطمئن کر دینے والا جواب میرے پاس پہلے سے تیار تھا۔ یہ دھوکے باز شخص میرا ملازم تھا اور مجھے لاکھوں کا نقصان پہنچا کے فرار ہوا ہے۔ ہر جگہ میرے سوال کا جواب نفی میں ملا۔ میں ایک منصوبے کے مطابق ہوٹل بدلتا گیا۔ 5 اسٹار ہوٹل گنتی کے 4-5 تھے۔ زیادہ امید مجھے دوسرے اور تیسرے درجے کے ہوٹلوں سے تھی جن کی تعداد کئی گنا تھی۔ اس کے بعد مسافر خانہ ٹائپ ہوٹل آتے تھے جو عموماً ریلوے اسٹیشن کے گرد و نواح میں ہوتے تھے۔ اگر میں اسی رفتار سے چلتا تو ہر ہوٹل میں قیام فرمانے پر میرے 2-2.5 سال تو ضرور صرف ہو جاتے۔ لیکن جیسے کہ فارسی میں کہتے ہیں، جو اندہ یا بندہ، عربی میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ہی ملتا ہے۔ 2 ہفتے بعد کامیابی نے میرے قدم چومے جب میں ساحل سمندر پر واقع ایک ہوٹل میں تھا۔ اب میرا معمول یہ ہو گیا تھا کہ دن کا کھانا کسی اچھے ریسٹورانٹ میں کھاتا تھا تو تصویر وہاں بھی دکھا دیتا تھا۔ میں نے بہت سے معروف پرائیویٹ اسپتالوں سے بھی رجوع کیا اور مایوس نہیں ہوا۔ اسی ہوٹل میں میرے قیام کو 4تھا دن تھا۔ مجھے یہ جگہ اچھی لگی تھی۔ کمرے کی ایک کھڑکی سے سمندر اور طلوع آفتاب کا نظارہ بہت خوبصورت تھا، اور ہوٹل کے ایک پیس سے میں نشیب کی جانب جانے والا راستہ
ایک پرائیویٹ قسم کے ساحل پر ختم ہوتا تھا۔ عام لوگوں کو ادھر آنے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں وہ یورپ یا امریکہ بیچ کے مناظر تو نظر نہیں آتے تھے، مگر غسل یا سکون اور آرام کے لیے یہ جگہ لاجواب تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے اخبارات کا بلندہ بغل میں دبایا اور ساحل پر چلا گیا۔ وہاں 1 گھنٹے تک میں آرام کو سوا نیم دراز موسم اور مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اخبارات پر سرسری نگاہ ڈال کے میں سمندر میں تیرنے چلا جاتا تھا، مگر اس روز جیسے ہی میں نے ریت پر رکھے ہوئے ایک اخبار کو اٹھایا، میری نظر نے وحید مراد کو دیکھ لیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے یہ فریب خیال ہے یا فریب نظر، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری آنکھیں اس شخص پر جم کے رہ گئی تھیں جو مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر ایک عورت کے ساتھ موجود تھا۔ میری طرح وہ بھی الگ الگ کرسیوں پر کاہلی سے نیم دراز تھے۔ ساحل پر اس وقت سب سے زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ کچھ صبح طلوع آفتاب کا منظر دیکھتے تھے، پھر جاگنگ یا واکنگ کرتے تھے یا نہاتے تھے اور پھر ناشتہ کرنے چلے جاتے تھے۔ کچھ میری طرح ناشتہ کر کے آتے تھے تو کچھ دیر بعد سمندر کا رخ کرتے تھے۔ وحید مراد نے جب سر گھما کے بائیں طرف عورت کو دیکھا تھا تو اس کا پورا چہرہ میرے سامنے آیا تھا، کیونکہ میں بھی اس کے بائیں ہاتھ پر تھا، مگر کچھ دور۔ ہمیں اس کا سائڈ پوز دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے پھر عورت کی طرف دیکھ کے کوئی بات کی تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ چہرہ اس تصویر سے بہت ملتا تھا جو مجھے شناخت کے لیے دی گئی تھی۔ 8 سال کے عرصے میں کسی بھی چہرے میں تھوڑی بہت تبدیلی ایک فطری عمل ہے۔ وحید مراد کا چہرہ بھی کچھ بھاری ہو گیا تھا اور اس کی صورت پر تھکن کے آثار عیاں تھے، مگر اس کے بنیادی خد و خال وہی تھے جو میرے لیے خاصی حیرانی کی بات تھی۔ دوسری زندگی ایک نئے نام اور نئی شخصیت کے ساتھ آغاز کرنے کے لیے اسے پلاسٹک سرجری سے چہرے کو یکسر بدل دینا چاہیے تھا، اور کچھ نہ صحیح وہ اپنا ہیئر اسٹائل بدل سکتا تھا، وگ لگوا سکتا تھا، داڑھی مونچھ کا اضافہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ یہ اس کی بے پرواہی نہیں، بے وقوفی کی انتہا تھی کہ وہ اصل چہرہ لیے اسی ملک میں گھوم رہا تھا اور دن دہاڑے کراچی جیسے شہر کے ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ اس کے حد سے بڑے ہوئے اعتماد نے ہی میرے اعتماد کو ڈانو ڈول کر دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وحید مراد کا کوئی ہم شکل ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی۔ دنیا میں ایسے ہم شکل پائے جاتے ہیں جن پر جڑواں بھائی ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اپنے چہرے کے سامنے اخبار رکھتے ہوئے میں نے کرسی کا رخ تھوڑا سا بدلا اور وحید مراد کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی عمر 50 سال سے یقیناً زیادہ تھی۔ ماتھے پر شکنوں میں اضافہ ہوا تھا، بال سامنے سے بھی غائب ہوئے تھے اور پیچھے سے بھی۔ اس کے علاوہ حسب سابق تھا وہ جو عورت اس کے ساتھ تھی وہ بھی شاید 40 کی ہوگی، مگر وہ عمر کے حساب میں 10 سال کم رکھنے کی کوشش میں پوری طرح کامیاب تھی۔ اس عورت نے کھلے گلے کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے بازو شانوں کی گولائی تک اوریاں تھے اور ٹائٹ ٹراؤزر کی اوپری حد کم ہونے کے باعث ناف کے گرد و نواح کا منظر بھی وقفے وقفے سے نظر آتا تھا۔ تراشیدہ ریشمی بال بار بار اس کے چہرے پر پھسل آتے تھے۔ ان دونوں پر اچھی طرح غور فرمانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ عورت وحید مراد کی بیوی نہیں ہو سکتی، وہ اس کی محبوبہ عرف داشتہ وغیرہ ہی ہو سکتی تھی۔ ایسی خوبصورت کوئی بھی عورت ڈھلتی عمر والے ایک عام سے مرد کے ساتھ اس ہوٹل میں دیکھنے والوں کو حسد اور رشک میں مبتلا کر رہی ہے تو آخر کیوں؟ اسے عشق اگر ہو سکتا تھا تو وحید مراد کی دولت سے۔ اسے قدرتی طور پر یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ صرف قرض چھوڑ کے روپوش ہونے اور خودکشی کا ڈرامہ رچا کے قرض خواہوں سے نجات پانے والے کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اس کا جواب بھی آسان تھا، وہ پہلے بھی فراڈ سے دولت مند بنا تھا اور اب بھی یہی کر رہا ہوگا۔ میں اس کی تصویر اتارنا چاہتا تھا، مگر نہ میرے پاس کیمرہ تھا اور نہ یہ ممکن تھا کہ میں دندناتا ہوا جاؤں اور اپنے کمرے سے کیمرہ لے آؤں۔ اس کی تصویر صرف چھپ کر اتاری جا سکتی تھی اور یہاں سوائے سپاٹ ساحل کے ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں چھپ کر میں اس کے چہرے کو فوکس کر سکتا۔ دور سے بھی یہ کام ممکن نہیں تھا۔ میں اسے چوکنا کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ذرا بھی شک ہو جاتا
تو میری کامیابی کا خواب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے تعارف حاصل کروں، کسی بھی بہانے سے دوستی کر لوں، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس دوستی کے بہانے میں اس کے حسین ساتھی پر ڈورے ڈال رہا ہوں۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ مرد مجھے ہینڈسم اور خواتین پرکشش سمجھتی ہیں۔ 55 سال کے وحید مراد کے مقابلے میں تو یقیناً میں شہزادہ گلفام تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری تھا کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل رہ کے اپنی سوراخ رسی کو جاری رکھوں۔ مجھے ایک بے نام سے ڈر تھا کہ وہ اچانک غائب نہ ہو جائے، مگر پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ اس کا امکان اگر ہے تو بہت کم ہے۔ وہ یہاں بڑے سکون سے بیٹھا ہے اور اسے ذرا بھی شک نہیں کہ وہ کسی کی نظر میں ہے یا اس کے لیے خطرے کی کوئی بات ہے۔ میں اطمینان سے پتہ لگا سکتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ ہوٹل کے کس کمرے میں مقیم ہے۔ پانی میں جانے کا ارادہ ترک کر کے میں نے اخبارات کا تفصیلی مطالعہ شروع کیا یا کم سے کم اس کی اداکاری کی۔ پھر ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ میرے کانوں میں ایک مترنم آواز آئی، کیا میں یہ اخبارات دیکھ سکتی ہوں؟ اور میں تقریباً اچھل پڑا۔ اچانک میں نے اس سنسنی خیز حسینہ کو اپنے بہت قریب دیکھا۔ میں نے فوراً اخبارات سمیٹ کر اسے پیش کیے۔ کیوں نہیں، میں تو سب پڑھ چکا، آپ یہ بھی لے جائیں۔ شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک ادائے ناز سے بالوں کو جھٹکا تو یہ جھٹکا میرے دل کو لگا۔ پھر وہ چلی گئی اور میں دل محسوس کے رہ گیا۔ میں نے انہیں بڑے انعماق سے اخبارات کا مطالعہ کرتے دیکھا تو بہتر یہی سمجھا کہ کرسی پر ساکت بیٹھ کر انہیں گھورنے کے بجائے غسل کرتے ہوئے ان پر نظر رکھوں۔ میں پانی میں کودا ہی تھا کہ وہ ایک دم اٹھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی بحث چھڑ گئی ہے۔ عورت پہلے واپس ہوٹل کی طرف گئی۔ مرد نے اخبارات سمیٹ کر واپس اسی کرسی پر رکھے جس پر کچھ دیر پہلے تشریف فرما تھے، لیکن ایک اخبار وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ میں ہوتا تو شاید اخلاقاً وہ مجھ سے پوچھتا، مگر پرانے ہو جانے والے کسی اخبار کی وقتی کیا؟ اس کے لیے میں پانی سے نکل کے دوڑ نہیں سکتا تھا کہ مسٹر، میرا اخبار واپس کرو۔ میں نے وہ پورا دن ایسے گزارا کہ ہوٹل سے باہر جانے کا راستہ میری نظر میں رہے۔ میں دوپہر کے کھانے سے 1.5 گھنٹہ پہلے لاؤنج میں جا بیٹھا۔ پہلے میں نے کافی پی اور پھر جوس منگوایا۔ کھانے کا آرڈر دینے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا کہ میرے مہمان آنے والے ہیں۔ کھانے کے بعد میں نے پھر کافی منگوائی۔ 3 گھنٹے بیٹھ کے میں بیزار ہو گیا تو ہوٹل سے باہر جا کے مختصر سے شاپنگ ایریا میں فضول قسم کے نوادرات دیکھتا رہا۔ ہوٹل کے گیٹ کے مقابل کچھ فاصلے پر ایک غریب نواز قسم کا ہوٹل تھا جہاں مزدور اور کلی آتے تھے۔ وہاں میں نے ڈیزل جیسے سیاہ تیل میں تلی ہوئی ایسی مچھلی کھائی جو شاید 2 ہفتے پہلے گرفتار ہوئی تھی اور گزشتہ ہفتے میں کئی بار تل کے تازہ کی گئی تھی۔ اس رات کو میرے پیٹ میں خاصی گرج چمک کے ساتھ طوفان آیا۔ وحید اور اس حسینہ کی مجھے صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے کھانا بھی کمرے میں کھایا ہوگا، چائے بھی وہیں پی ہوگی۔ شام کی چائے کے لیے پھر ہال میں بیٹھ کے میں نے سوچا کہ آخر اس خبیث کا پتہ چلانے کے لیے مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میں براہ راست کاؤنٹر پہ جا کے اور تصویر دکھا کے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس شخص کا نام کیا ہے اور وہ کس کمرے میں روپوش ہے۔ دوسرا طریقہ مخبری کا تھا۔ میں کسی غریب اور لالچی ویٹر کی خدمات حاصل کروں جو مجھے مطلوبہ معلومات فراہم کر کے کچھ دولت مند ہو جائے۔ اس کے لیے 1000 کا ایک نیا خوبصورت نوٹ دکھانا بھی کافی ہوتا، لیکن میں 2 بھی خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ کام ذرا بھی خطرناک نہیں تھا، مسئلہ صرف رازداری کا تھا۔ میں چائے پیے بغیر اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں چائے منگوا لی۔ روم سروس میں چائے فراہم کرنے والا ویٹر مجھے صورت سے خاصا فاقہ کش اور بے وقوف لگا۔ وہ چائے لے کر آیا تو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس سے بات کا آغاز کیا۔ کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ اس نے رک کے کہا۔ قاسم صاحب، ابو القاسم۔ وہ بنگالی تھا، چنانچہ میں نے اس کے تلفظ کو درگزر کیا۔ ابو القاسم، کب سے ملازم ہو؟ اس نے حساب لگا کے بتایا۔ وہ بھی بوکرا کوٹنے والا، عید پر شوڑے شال ہو جائے گا صاحب۔ 7.5 سال بعد کتنا کما لیتے ہو؟ گزارا ہو جاتا ہے؟
اس نے ایک لمبی تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ افراط زر اور ہوش ربا مہنگائی کے اس دور میں 7 بچوں، ایک بیوی، ماں باپ اور 7 بہن بھائیوں کا کنبہ تو 70,000 میں بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ یہاں سب ملا کے 7,000 بھی نہیں ہوتے۔ آنے والے بھی کنجوس اور کمینے ہو گئے ہیں، ٹپ 20 سال پرانے ریٹ پر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو تو میں تمہیں 1,000 دے سکتا ہوں۔ میں نے نوٹ میز پر ڈال دیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور رال ٹپکنے لگی۔ کوردے کا شاپ؟ میں نے اسے کام بتانے کے لیے تصویر دکھائی۔ اسے دیکھا ہوگا تم نے، یہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، ایک عورت بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے سر کو اوپر نیچے کیا۔ ایک دم ہے شاپ؟ میں نے کہا، اس کا نام معلوم کرو اور یہ بتاؤ کہ وہ کس کمرے میں ہے، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ نہیں پتہ چلے گا شاپ۔ اس نے چھپڑ کے نوٹ دبوچا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ آدھے گھنٹے کا کام بھی نہیں تھا، مگر اس کی صورت مجھے رات تک دکھائی نہ دی۔ میں کھانے کے لیے پھر نیچے گیا اور ایک ویٹر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابوالقاسم تو دن کی شفٹ میں تھا، 8 بجے چھٹی کر گیا۔ اس وقت 8:15 بجے تھے۔ مجھے سخت طیش آیا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ رات 9 بجے میں نے وحید کو اس عورت کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ ان کی تیاری سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی تقریب میں نہیں تو پھر گھومنے پھرنے یا کھانے پینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے کمرے کا نمبر ہی معلوم ہو جاتا تو میں خود معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ خیر، ابوالقاسم صبح تو آئے گا۔ صبح میں نے روم سروس سے بیڈ ٹی منگوائی تو ایک بلوچ نمودار ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج وہ میری خدمت پر مامور ہے اور ابوالقاسم کی ڈیوٹی دوسرے فلور پر لگا دی گئی ہے، خود اس کی درخواست پر۔ مجھے پھر طیش آیا اور میں نے کچھ دیر بعد اسے تلاش کر لیا۔ ابوالقاسم، یہ کیا ہے؟ تم سے ایک کام کہا تھا کل۔ اس نے رکھائی سے کہا، ہم کو انگلش نہیں آتا شاپ، ہم یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے بگڑ کے کہا، نہیں کر سکتے تھے تو ذمہ داری کیوں لی تھی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ نام انگلش میں ہی لکھے جاتے ہیں؟ لاؤ پیسے واپس کرو۔ کورے گا شاپ؟ ایک دم کورے گا، ابھی نہیں کور سکتا۔ اس نے اپنی خالی جیبوں کی نمائش کی اور پھر ایک تقریر جس کا خلاصہ یہ تھا کہ گزشتہ روز بس سے گھر جاتے ہوئے اس کی جیب کٹ گئی اور 1,000 روپے کا نوٹ نکل گیا۔ اب یہ قرض حسنہ ہے جو وہ ایک دن ضرور لوٹائے گا۔ پھر وہ راستہ کاٹ کے نکل گیا۔ سب سے بے وقوف نظر آنے والا ویٹر مجھ سے زیادہ چالاک ثابت ہوا تھا۔ اس کی چالاکی نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ جو شخص ناقابل اعتبار ہو وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ کسی وقت مجھ سے اپنا منہ بند رکھنے کی قیمت مانگ بیٹھے، ورنہ دھمکی دے کہ میں مینیجر کو سب بتا دوں گا کہ آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا، یا وہ وحید کے پاس جائے اور کہے کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی ہوٹل میں موجود ہے۔ وحید تو بدک جائے گا اور معلوم کرنا چاہے گا کہ وہ کون ہے۔ ابوالقاسم اس سے بھی کچھ اینٹھ لے گا۔ خیر، اس ویٹر کی اولاد نے میرا کام خراب کیا تو میں بھی اس کا مستقبل خراب کر دوں گا۔ ابھی میں غصے کی کیفیت میں بجھی ہوئی گیلی لکڑی کی طرح دھواں دے رہا تھا کہ تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میرے سامنے کوریڈور میں ایک دروازہ کھلا اور وحید اس حسینہ کے ساتھ برآمد ہوا۔ آج وہ زیادہ منحوس شکل کا اور وہ کہیں زیادہ قیامت خیز لگ رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سیدھے لفٹ کی طرف گئے اور نیچے اتر گئے۔ یہ وقت ان کے ساحل سمندر پر انجوائے کرنے کا تھا۔ میں اطمینان سے چلتا ہوا گیا اور ان کے کمرے کا نمبر نوٹ کر لیا۔ یہ کمرہ میرے کمرے کے عین اوپر تھا۔ میں نے نیچے جانے کے لیے لفٹ کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور زینے کی طرف بڑھا۔ عین اسی وقت 7 والے کمرے کا دروازہ کھلا اور صفائی کرنے والی عورت ایک ٹرالی کے ساتھ باہر آئی۔ ٹرالی پر میلی چادر اور تکیے کے خلاف تھے اور ہوٹل کے مونوگرام والا ڈسٹ بن تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ کمرہ ابھی ابھی خالی ہوا تھا اور اس موقع سے یقیناً فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ مینیجر کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے مسکرا کے کہا، شیور سر، اور میرا کمرہ بدل دیا۔ 10 منٹ بعد ایک بیل بوائے نے میرا سوٹ کیس کمرہ نمبر 326 میں پہنچا دیا۔ یہ
میرے نقطۂ نظر سے بڑی کامیابی تھی۔ اب وحید مراد کے اور میرے درمیان صرف ایک دیوار رہ گئی تھی۔ کامیابی مجھے اپنی دسترس میں نظر آنے لگی تھی۔ اب معمول کے مطابق میں نے بھی سمندر کا رخ کیا۔ جلدی کی اب کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایک اخبار مجھے ہوٹل کی طرف سے فراہم کیا جاتا تھا، باقی میں ہوٹل کے بک اسٹال سے خریدتا تھا، اور یہ ضرورت سے زیادہ ایک عادت تھی۔ انہیں میں نے کچھ فاصلے پر بھیگے ہوئے جسموں کے ساتھ ریت پر دراز دیکھا۔ آج میرے گاؤن کی جیب میں کیمرہ موجود تھا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ کے ساحل کا اور اس بہانے ان کا نظارہ کرتا رہا۔ میرے آس پاس ہر قسم کے لوگ تھے۔ کچھ دیر بعد وہی ہوا جو گزشتہ روز ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کے جوس پیتے رہے اور میں سرخیاں دیکھ کے اخبارات ایک طرف رکھتا گیا۔ پھر اچانک میرے کانوں نے وہی مترنم آواز سنی، جی کیا میں یہ اخبارات لے سکتی ہوں؟ اور میں نے اخبار سامنے سے ہٹایا تو اسے ایک نئے انداز میں دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ آج اس نے لباس کو مزید مختصر کر دیا تھا، جو بڑی ہمت کی بات تھی کیونکہ یہ یورپ نہیں پاکستان تھا۔ جب وہ اخبارات کا پلندہ لے کر گئی تو غالباً دونوں طرف سے 100 فٹ کے فاصلے سے ہر نگاہ اسی پر مرکوز تھی۔ جب میں پانی کے اندر گیا تو میں نے کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے یا لڑ رہے تھے۔ عورت اسی طرح جھنجھلاتی ہوئی واپس گئی۔ مرد نے تمام اخبارات میری کرسی کی سیٹ پر رکھے سوائے ایک اخبار کے، پھر وہ بھی لوٹ گیا۔ ان کے غائب ہونے کے کچھ دیر بعد میں پانی سے نکلا۔ آخر وہ ہر روز ایک اخبار کیوں لے جاتے تھے؟ یہ اخبار وہ خرید بھی تو سکتے تھے۔ اس ہوٹل میں غریب لوگ بہرحال نہیں ٹھہرتے تھے۔ آج میرے اخبار کے بنڈل میں سے دوسرا اخبار کم تھا۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچ کے میں نے غسل کیا اور لباس بدلا۔ میرے پڑوسی ابھی تک کمرے میں ہی تھے۔ ان کے کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا، وہ خبریں سن رہے تھے۔ میں نے کرسی کا رخ دروازے کی طرف رکھا اور دروازے کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر میں بھی ایک ان ہاؤس مووی دیکھتا رہا، پھر ریموٹ سے ٹی وی کا منہ بند کیا اور امجد فاروقی کا نمبر ملایا۔ میں قاضی قدوس قریشی قفس قازقستانی بول رہا ہوں، میں نے اس کے ہیلو کے جواب میں کہا۔ کیا؟ کون؟ وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا PBS، اب پہچانا؟ او یار، اتنا مشکل نام کیسے ایجاد کیا تم نے؟ سارے کاف میرے حلق میں پھنس جاتے تو میرا تو سانس ہی بند ہو جاتا۔ یہی میرا اصل نام ہے، آخر میں تخلص ہے۔ خیر، تمہیں مبارک ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے تقریباً، میں نے کہا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے چلایا۔ مجھے پتا تھا تم اس حرامزادے فروڈیے کو پکڑ لو گے، مگر یہ تقریباً کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ مل گیا ہے، 7 والے کمرے میں موجود ہے۔ تو پھر دیر کیسی؟ بلاؤ پولیس کو اور گرفتار کرا دو، یا پہلے ایک ہاتھ مار کے لمبا لٹا دو، وہ جوش سے بولا۔ میں نے کہا فاروقی صاحب، جلدی کا کام شیطان کا، ذرا میں تصدیق کر لوں۔ قد کاٹ شکل صورت سب وہی ہے، مگر مشابہت اتفاقیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یقینی شناخت کا ذریعہ صرف فنگر پرنٹس ہو سکتے ہیں۔ ہوٹل میں کس نام سے رہ رہا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ اسے ذرا بھی شک ہو، ورنہ وہ غائب ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے اور وہ مجسم قیامت ہے۔ وہی تو ہوگا عمر میں اس سے دگنا بھدا اور گنجا، مگر وہ عورت پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میرے کانوں نے ایک چوکنا کر دینے والی آواز سنی تھی۔ 7 والے کمرے کا دروازہ بند کیا گیا تھا، پھر قفل میں چابی گھمانے کی آواز آئی اور میں نے انہیں اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ میں نے تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے سر نکال کے باہر جھانکا تو وہ کوریڈور میں لفٹ کی طرف جا رہے تھے۔ وحید نے سوٹ پہن رکھا تھا اور عورت نے مختصر ترین بلاؤز کے ساتھ ساڑی باندھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اہم ملاقات یا تقریب میں شرکت کے لیے نکلے ہیں، یا پھر گھومنے پھرنے اور شاپنگ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ کافی وقت باہر گزاریں گے، اور یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔
طویل کوریڈور میں سناٹا تھا۔ کبھی کبھار کوئی ویٹر برتن یا استری والے کپڑے لاتا لے جاتا نمودار ہو جاتا تھا، یا کوئی مہمان کمرے سے نکل کے لفٹ کی جانب روان نظر آ جاتا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوش سے مل کے پھونک ماری اور زیر لب کہا، یا مولا تیرے ہی آسرا، اور پھر اپنے سوٹ کیس میں سے مخصوص آلات نقب زنی کی مشکل کشا کٹ نکالی۔ یہ کٹ مجھے ایک خاندانی قسم کے پیشہ ور چور نے بطور تحفہ پیش کی تھی، باوجود وہ اس پیشے سے تائب ہو گیا تھا۔ ایک رات اس نے والد ماجد یا دادا جان کو خواب میں دیکھا جو اسے ملامت کر رہے تھے کہ شرم کرو، چوری کرتے ہو، ہمارا نام بدنام کرتے ہو بزدل، ارے مرد بنو اور ڈاکے ڈالو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ فی زمانہ وہ ایک کامیاب ڈاکو تھا۔ اس کٹ میں مختلف اقسام کے تالے کھولنے والے سائنسی آلات تھے۔ وہ ان کی مدد سے قصر سلطانی سے چندے والی آہنی صندوقچی، گھر کے قفل سے بینک کے لاکر اور سیٹ کی تجوری سے حوالات تک کے تالے کھول چکا تھا۔ ایک شارٹ کورس کے ذریعے اس نے اپنی مہارت مجھ تک منتقل کر دی تھی اور تب سے میرے کام آ رہی تھی۔ ایک نوکیلی خمدار سلائی اور دندانے والے پتلے لمبے اسکرو ڈرائیور نے ولایتی ہینڈل والے قفل کو 5 سیکنڈ میں کھول دیا۔ ظاہر ہے یہ حیران کن عملی مظاہرہ کرتے مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا، ورنہ اس وقت یہ کہانی پڑھنے کے بجائے ظاہر ہے یہ حیران کن عملی مظاہرہ کرتے مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ 5 سیکنڈ میں ہینڈل گھما کے میں کمرہ نمبر 325 میں داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹینٹڈ سرمئی رنگ کے تھے اور ان کے سامنے دوہرے پردے تھے۔ ایک لائٹ جلا کے میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کچھ چیزیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر چھوڑ گئے تھے۔ وارڈروب میں ان کے کپڑے الگ الگ لٹکے ہوئے تھے۔ نیچے ایک سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بریف کیس کو چھپانے کی واجبی سی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے پہلے سوٹ کیس کھولا۔ اس میں بھی کپڑے تھے، کچھ ایسے میگزین جو اب صرف بزرگ پڑھتے ہیں، کچھ دوائیں جو یقیناً وحید استعمال کرتا ہوگا۔ میں نے سوٹ کیس بند کر کے بریف کیس کو کھینچا۔ 1 منٹ میں اس کا نمبروں والا لاک بھی کھل گیا۔ اندر لاکھوں کی مالیت کے نوٹ تھے، ڈالر اور پاؤنڈز۔ ان کے نیچے مجھے 2 پاسپورٹ ملے۔ ایک پر وحید مراد کی تصویر تھی، مگر اس کا نام مرزا نظام الدین ولد مرزا اسلام الدین لکھا ہوا تھا۔ پاسپورٹ کراچی سے جاری ہوا تھا اور 3 سال پرانا تھا۔ اس کی پاکدانی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بار لندن گیا تھا، دبئی، کویت اور بحرین اکثر جاتا تھا۔ پھر مجھے دوسرا پاسپورٹ ایک پاکٹ سے ملا جو 7 سال پرانا تھا اور ختم ہو چکا تھا۔ اس کے تمام صفحات ویزے کی مہروں سے بھرے ہوئے تھے۔ روپوشی کے بعد اس کا زیادہ وقت باہر گزرا تھا۔ وہ ہانگ کانگ، سنگاپور اور بینکاک آتا جاتا رہتا تھا۔ پاکستان سے ان ممالک میں جانے والوں کی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی تھی جو پہلے اسمگلر کہلاتے تھے، اب امپورٹر ایکسپورٹر ہو گئے تھے۔ معمولی سرمایہ سے تھوڑا سا اسباب تجارت اپنے پرسنل پیکج میں لے جانے والے ان شہروں کا ایک چکر لگا کے آتے تھے تو وہاں سے ایسا سامان لے آتے تھے جس کی پاکستان میں مانگ تھی۔ پاکستانی مال سنگاپور، ہانگ کانگ، بینکاک یا دبئی میں بیچ کے، اور ممنوعہ سمجھا جانے والا مال وہاں سے پاکستان لا کے بیچنے میں نہ صرف یہ کہ کرایہ اور دیگر اخراجات نکل آتے تھے، بلکہ تھوڑا بہت منافع بھی ہزاروں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ بے روزگار اور شوقین نوجوان یہ کام خطرہ مول لے کر بھی کر رہے تھے۔ ایسے سیاح کھیپی مشہور ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ایک بہت بڑا بزنس بن گیا تھا جس میں لاکھوں کھیپی شریک تھے۔ پاکستانی تاجر انہیں اپنا مال دے کر بھیجتے تھے، باہر وہ ایک ہی جگہ یہ مال پہنچاتے تھے، اور جو مال انہیں دیا جاتا تھا وہ پاکستان پہنچا کے فارغ ہو جاتے تھے۔ سیر اور عیاشی مفت میں۔ پکڑے وہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں مال فراہم کرنے اور ان سے مال لینے والے بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ان کی ہر ایئرپورٹ پر کسٹم حکام سے ملی بھگت تھی۔ اکثر کھیپی کچھ عرصے بعد منافع سے خوشحال ہو جاتے تھے۔
تجربہ حاصل کر لیتے تھے اور اتنے ذاتی تعلقات استوار کر لیتے تھے کہ آزادانہ بزنس کر لیتے تھے، اپنا بزنس آفس بنا لیتے تھے اور امپورٹر ایکسپورٹر بن کے دوسروں سے مال بھیجنے اور منگوانے لگتے تھے۔ غالباً یہی وحید مراد نے کیا تھا۔ اس نے روپوشی کے بعد ایک شناختی کارڈ ناظم الدین فلد سلام الدین کے نام سے بنوایا اور کھیپ کا کام کرنے لگا۔ 4 سال بعد وہ شاید کسی قانونی چکر میں پھنس گیا، ممکن ہے کہ گرفتار ہو کے جیل بھی گیا ہو، مگر تعلقات کی وجہ سے یا رشوت کے بل پر رہا ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نظام الدین فلد اسلام الدین کے نام سے حاصل کیا۔ یہ بڑی ذہانت کی بات تھی۔ یہاں تو لوگ اس فرق کو سمجھ سکتے تھے، لیکن باہر جن لوگوں سے اس کے کاروباری مراسم تھے، انہیں سننے میں ناظم الدین اور نظام الدین ایک سے محسوس ہوتے ہوں گے، اور سلام الدین یا اسلام الدین بھی۔ بریف کیس میں شناختی کارڈ ایک بھی نہیں تھا۔ شاید اس نے پہلے والا شناختی کارڈ ضائع کر دیا ہوگا۔ اب وہ نظام الدین فلد اسلام الدین اور 8 سال میں یقیناً بہت دولت کما چکا تھا۔ چنانچہ اس ہوٹل میں ایک زر خرید حسینہ کے ساتھ دادیش دے رہا تھا۔ میں نے دونوں پاسپورٹس کے نمبر اور ضروری معلومات نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم تلاش کیا تو بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے مجھے ایک نوٹ بک ڈائری مل گئی، جس کے اندر ہی نازک سا بال پوائنٹ بھی موجود تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ڈائری کے سارے نام میں فون نمبروں کے کاپی کرتا۔ میں نے ایک سادہ صفحہ پھاڑ کے مطلوبہ معلومات کا اندراج کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ فون نمبر بھی اتار لیے۔ مزید تلاشی پر مجھے سوٹ کیس کی سائڈ میں ایک خفیہ پاکٹ سے اس عورت کا پاسپورٹ بھی مل گیا۔ اس کا نام سیما نظام اور اس کے شوہر کا نام نظام الدین درج تھا۔ پتہ ناظم آباد کا تھا اور تاریخ پیدائش کے حساب سے اس کی عمر 36 سال تھی۔ میں وقت کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ پون گھنٹے بعد میں اپنے مطلب کی ہر بات جان چکا تھا۔ میرے پاس ایسا کیمرہ نہیں تھا کہ میں پاسپورٹ کے صفحات کی تصویریں بنا سکتا۔ ان کی فوٹو کاپی بنانا بھی مشکل تھا۔ میرے اعصاب پر یہ خوف بھی سوار تھا کہ کہیں وحید مراد اور اس کی محبوبہ میری توقع کے خلاف اچانک نہ لوٹ آئیں اور مجھے اپنے کمرے میں موجود پا کے شور مچانے یا گرفتار کرانے کے بجائے گولی مارنے کے راست اقدام سے مرحوم کر دیں۔ قانونی طور پر انہیں اس کا حق حاصل تھا اور وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ اس ڈر کے باوجود میرے ذہن میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی پلان نہیں تھا۔ فرار کا واحد راستہ وہی تھا جس سے میں اندر آیا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی چھپنے کی جگہ تھی، بس اللہ کو میری زندگی اور عزت بچانی تھی کہ میرے فارغ ہونے تک دشمن نے مداخلت نہیں کی۔ میں نے ہر چیز کو بڑی احتیاط کے ساتھ اسی طرح رکھا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور میرے خیال میں جب میں رخصت ہوا تو میں نے اپنی تشریف آوری کا شک پیدا کرنے والی کوئی علامت نہیں چھوڑی تھی۔ تاہم یہ میری خوش فہمی تھی جو بہت جلد دور ہو گئی۔ میں نے نظر نہ آنے والے فنگر پرنٹ تک مٹا دیے تھے، مگر ایک بہت بڑی بات بھول گیا تھا۔ میں نے خود کا لٹو والے تالے کا بٹن اندر سے دبایا اور دروازے کو کھینچ کے بند کیا تو وہ لاک ہو گیا۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچتے ہی مجھے اپنی غلطی کا خیال آیا تو میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ جب میں چوروں کی طرح داخل ہوا تھا تو اس کمرے میں اندھیرا تھا اور میں نے لائٹ چلاتی تھی۔ واپسی پر میں لائٹ آف کرنا بھول گیا تھا۔ میں پھر اپنے کمرے سے نکلا، مگر مجھے حالات ناسازگار نظر آئے۔ کوریڈور کی صفائی ہو رہی تھی۔ 2 افراد فرش کو صاف کرنے کے بعد پالش سے چمکا رہے تھے اور مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے پورے کوریڈور پر ان کی نظر تھی۔ وہ آدھے گھنٹے تک مصروف رہے اور میں آلات سے لیس بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھتا رہا۔ خدا خدا کر کے وہ دفع ہوئے تو ایک اور شخص نمودار ہو گیا۔ وہ دروازوں کو باہر سے صاف کرنے اور ہینڈل وغیرہ چمکانے پر مامور تھا۔ میرا خود کو دلاسا دینا لا حاصل رہا کہ وہ اتنی جلدی آنے والے نہیں ہیں۔ لاک چمکانے والا آخری حصے میں تھا کہ وہ نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد میں یہی دعا کر سکتا تھا کہ خدا کرے وہ لائٹ چلتی دیکھ کر حیران نہ ہوں، یہی سمجھیں کہ جاتے وقت وہ سوئچ آف کرنا بھول گئے تھے۔ دن کا باقی حصہ ہم نے اپنے اپنے کمروں میں مقید رہ کے گزارا۔ نہ وہ باہر نکلے
نہ میں اس خیال سے کہیں گیا کہ مجھے ان پر نظر رکھنی ہے۔ رات کو وہ بھی کھانے کے لیے نیچے ڈائننگ ہال میں گئے تو میں بھی گیا، مگر ان سے کچھ دور ایسے زاویے پر بیٹھا کہ رقیب روسیہ مجھے نہ دیکھے، لیکن اس کافر ادا کے رخ روشن کا اجالا میرے دل میں اترتا رہے۔ میں نے تسلیم کیا کہ وہ بے انتہا کشش رکھنے والی عورت ہے۔ رات کو میں نے امجد فاروقی سے پھر فون پر بات کی اور اسے اپنی کامیابی سے مطلع کیا۔ اب وہ روپوش نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ بی بی، وہ سب جعلی ہوں گے۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہوا تو وہ تیسرا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا کے نکل جائے گا، اور کیا پتہ اس کے پاس کہیں 2-4 پاسپورٹ اور پڑے ہوں۔ ابھی تک اسے کوئی شک نہیں، بس ایک بات مجھے رہ رہ کے کھٹکتی ہے کہ آخر وہ اتنے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ حلیہ کو بدلے بغیر کیوں گھوم رہا ہے، جیسے اسے کسی کا ڈر ہی نہ ہو۔ وہ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا، وہ کوئی اس جیسا نہ ہو۔ یہ تصدیق ہو جائے۔ تصدیق کو گولی مارو، یہ کام پولیس کر لے گی، تم ان دونوں کو اندر کرا دو۔ مگر کیسے؟ کس جرم میں اور کس حیثیت سے؟ میں اس معاملے میں کوئی فریق نہیں ہوں، مدعی کیسے بن سکتا ہوں؟ میں رپورٹ کیسے لکھواؤں؟ یار، تم سب کچھ کر سکتے ہو، اور پاکستان میں سب ہوتا ہے۔ بے گناہ روز پکڑے جاتے ہیں اور تفتیش کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سا پولیس پر کیس کرتے ہیں کہ ان کی بلا وجہ چھترول ہوئی یا بے عزتی ہوئی؟ میں نے کہا، اوکے، سو میں کچھ کرتا ہوں کہ پولیس تمہارے آنے تک انہیں روکے رکھے۔ میرا کام ختم۔ میں آتا ہوں پہلی فلائٹ سے، وہ جوش سے بولا۔ معمول کے مطابق میں صبح بیٹی نوش ورما کے ساحل پر جانے کے ارادے سے نکلا تو ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو میرے دل کو دھکا لگا۔ اندر ایک عورت صفائی میں مصروف تھی۔ اس نے بیڈ پر سے چادر ہٹائی، پھر تکیوں کے خلاف اتارے۔ اندر اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اندر جا کے کہا، یہ لوگ کہاں گئے؟ صفائی کرنے والی پلٹی۔ کون لوگ؟ جو اس کمرے میں تھے وحید، میرا مطلب ہے کہ نظام الدین۔ اس نے لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سر کو ہلایا۔ ہم کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، رات کو تو وہ یہاں تھے۔ ہوں گے جناب۔ وہ صفائی میں مصروف رہی۔ میں نے الماری کھول کے دیکھی، پھر ترازو میں دیکھا، وہ کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ مجھے ڈسٹ بن نظر آیا جو اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے الٹ دیا۔ صفائی کرنے والی عورت پریشان ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ وہ بولی، مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ڈسٹ بن میں سے اخبار کے 2 تراشے نکالے جو 2 دن پرانے اخباروں سے پھاڑ کر الگ کیے گئے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کے میں نے شکن آلود پرزے کو سیدھا کیا تو مجھے ایک خبر نظر آئی۔ لانڈی کی بچہ جیل سے 4 نوعمر مجرم فرار۔ میں نے اس خبر کی تفصیل دیکھی اور پھر پھٹے ہوئے حصے کو پلٹ کر دیکھا۔ پیچھے کارپوریشن کی مچھر مار مہم کی ناکامی پر اداریے کا ایک حصہ تھا۔ پھر میں نے دوسرے تراشے کو دیکھا۔ اس پر سندھ اور پنجاب کی سرحد پر واقع صادق آباد کے حوالے سے ایک خبر تھی۔ کراچی جیل سے فرار ہونے والا ایک نوعمر مجرم گرفتار، دوسرا شدید زخمی۔ پہلی خبر کی تفصیل میں یہ تھا کہ 16 سے 18 سال کی عمر کے 4 نوعمر مجرم جو سنگین نوعیت کے جرائم میں مختلف میعاد کی سزائیں کاٹ رہے تھے، لانڈی کی بچہ جیل سے رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ متعلقہ حکام نے اس واردات میں حفاظتی عملے کے ملوث ہونے کا شک ظاہر کیا ہے، چنانچہ ایک وارڈان اور 6 پہرے داروں کو معطل کر دیا گیا۔ اس خبر میں کسی بھی مجرم کا نام نہیں تھا۔ دوسری خبر میں بتایا گیا تھا کہ لانڈی جیل سے فرار ہونے والے 4 نوجوانوں نے پہلے کراچی سے 2 موٹر سائیکلیں چھین کر نیشنل ہائی وے کا راستہ اختیار کیا۔ موٹر سائیکلیں انہوں نے حیدرآباد سے آگے چھوڑی اور ایک چھینی ہوئی گاڑی میں خیرپور تک سفر کیا۔ پیٹرول ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے گاڑی کو سڑک پر چھوڑ دیا اور غالباً باقی راستہ کسی ٹرک ڈرائیور سے لفٹ لے کر طے کیا۔ صادق آباد میں انہوں نے ایک عورت کو روک کر کار چھیننے کی کوشش کی اور مزاحمت پر عورت کو گولی مار دی۔ کچھ آگے جا کے انہوں نے ناکہ بندی کرنے والی پولیس پارٹی پر گولی چلائی، مگر جوابی کارروائی میں 2 مفرور قیدی ہلاک ہو گئے۔ تیسرا شدید زخمی بھاولپور اسپتال میں زیر علاج ہے اور پولیس کی تحویل میں ہے۔
چوتھا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ خبر میں ان سب مجرموں کے نام تھے۔ زندہ سلامت فرار ہو جانے والے مجرم کے نام نے مجھے چونکا دیا۔ اس کا نام سلطان وحید مراد بتایا گیا تھا۔ اس کی عمر 14 سال تھی۔ یہ بڑا غیر معمولی نام تھا اور یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ اسی وحید مراد کا بیٹا ہوگا جو دنیا کے لیے 8 سال پہلے ہی خودکشی کر چکا تھا، مگر در حقیقت مختلف ناموں سے زندہ تھا۔ یہ صورت حالات میں نیا موڑ تھا جس نے میرے ذہن میں بہت سے شبہات اور امکانات کو جنم دیا۔ شاید وحید مراد اپنی ساتھی عورت کے ساتھ راتوں رات اسی لیے فرار ہوا تھا کہ ایک طرف اسے کمرے میں لائٹ جلتی دیکھ کے شک ہوا ہوگا کہ کسی نے کمرے کی تلاشی لی ہے، تو دوسری طرف اپنے بیٹے کے بارے میں ایک تشویشناک خبر نے بھی اسے فرار پر مجبور کیا ہوگا۔ میں نے فوراً امجد فاروقی کو فون کیا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے کہا، PBS، امید ہے کہ شام کی فلائٹ پر مجھے سیٹ مل جائے گی۔ میں نے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یار وہ نکل گیا، رات کو کسی وقت غائب ہو گیا۔ مگر کیسے؟ اس نے برہمی سے کہا۔ کیسے کا کیا مطلب؟ ہوٹل سے کوئی کسی بھی وقت چیک آؤٹ کر سکتا ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تو اس کا کمرہ خالی تھا۔ تمہاری اتنی نگرانی کے باوجود؟ میں نے کہا، فاروقی صاحب، میں کیا رات بھر ڈنڈا لیے دروازے پر بیٹھا تھا چوکیداری کے لیے؟ تم نے معلوم کیا وہ کہاں گیا؟ یار بے وقوفی کی باتیں ضرور کرو، مگر ایسی نہیں کہ تمہارے دماغ کی خرابی ظاہر ہو۔ وہ کیا بتا کے گیا ہوگا کہ اب میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ڈاک اور ملاقاتی اس پتے پر آ جائیں۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ فاروقی پر رکت طاری ہونے لگی۔ اب وہ کہاں ہاتھ آئے گا؟ ایک امید کی صورت پیدا تو ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وحید مراد جب غائب ہوا تو اس کے کتنے بچے تھے اور کیا عمر تھی ان کی؟ میں نے بتایا تھا، بڑا 12 سال کا تھا اور چھوٹا 7 سال کا۔ میں نے کہا، کیا چھوٹے والے کا نام سلطان وحید مراد تھا؟ پورا نام؟ ہوگا، یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں لاہور آ کے بتاؤں گا، اور فون بند کر دیا۔ اس روز مجھے کسی بھی فلائٹ سے لاہور کی سیٹ نہ ملی۔ مجھے مزید ایک روز کراچی میں رکنا پڑا۔ کراچی میں کسی وکیل سے تو میری جان پہچان نہ تھی، مگر صحافت کے حوالے سے میرا نام اب غیر معروف نہیں رہا تھا۔ میں نے آدھا دن پریس کلب میں گزارا اور شام کو سینٹرل جیل گیا۔ وہاں ایک نیا جیلر آیا تھا۔ اس نے مجھے جیل مینول کے حوالے اور قاعدے ضابطے کی تکرار سے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اپنے ان دوستوں کا حوالہ دیا جن سے میں ملنا چاہتا تھا تو اس کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی۔ ان میں سے ایک ڈاکو تھا اور دوسرا اغوا برائے تاوان کا مجرم۔ دونوں 7 سال کی سزا کاٹ رہے تھے، مگر جیل میں معزز مہمان کا درجہ رکھتے تھے، اور میرے لیے ان کے دل میں اچھے جذبات کبھی کم نہ ہوئے تھے۔ فتح گنج کا بہادرہ پہلے آ گیا اور بڑی گرم جوشی سے ملا۔ سر جی، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ میں نے کہا، میں کراچی آیا تھا کسی کام سے، سوچا کہ تم سے بھی مل لوں۔ کیا ہوا تمہاری اپیل کا؟ کیا ہوتا ہے جی، وکیل کو پیسے مل گئے ہیں، تاریخ بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ ہائی کورٹ میں بھی ہمارے وکیل ہوتے۔ میں نے کہا، اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے، اور میں نے وکالت کو کبھی اتنا سیریس نہیں لیا۔ میں کوئی بہت اچھا وکیل تو ثابت نہیں ہوا، تمہیں سزا سے بچا نہ سکا۔ یہاں بڑے بڑے قابل وکیل ہیں۔ او جی، بات قابلیت کی نہیں ہوتی، ذہانت کی ہوتی ہے، یا بندے کی نیک نیتی کی۔ جس کے دل میں لالچ ہو وہ صرف پیسے کو دیکھتا ہے، نہ ہی کسی کا ہمدرد ہوتا ہے اور نہ مددگار۔ کچھ دیر بعد اغوا برائے تاوان والا چراغ علی بھی آ گیا۔ اسے بھی مجھ سے بڑی خوش اعتقادی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس کی سیشن کورٹ میں پیروی اتنی لگن اور دلچسپی سے نہ کی ہوتی تو اسے ضرور سزائے موت سنا دی جاتی۔ اب اس نے بھی اپیل دائر کر رکھی تھی، اور اسے بھی افسوس تھا کہ ہائی کورٹ میں وہ میری خدمات سے محروم ہے۔ چائے سے خاطر تواضع کے بعد میں نے مطلب کی بات کی، یہ نئے جیلر صاحب تو قاعدے قانون کے سخت پابند ہیں، مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ میں تمہارا یا ان کا انٹرویو اور اندر کے حالات چھاپ دوں گا۔ بہادرے نے سر ہلایا، جناب علی، یہ یاروں کا یار ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی 2 دن پہلے لانڈی جیل سے کچھ مجرم فرار ہوئے تھے۔ جیلر نے سر ہلایا،
ان میں سے 2 مارے گئے، تیسرا اسپتال میں پولیس کی تحویل میں ہے اور چوتھا فرار ہو گیا ہے۔ پکڑا جائے گا وہ بھی؟ جیلر نے بڑے یقین سے کہا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا۔ یہ ریکارڈ تو لانڈی جیل حکام کے پاس ہوگا، جیلر نے کہا۔ اس وقت میں وہاں نہیں جا سکتا اور ایسا کوئی ہے بھی نہیں وہاں جو مجھے انفارمیشن دے سکے آف دا ریکارڈ۔ لو جی، بہادر نے کہا، ادھر تو وہی بندہ ہے آج کل جو پہلے یہاں تھا، آپ کو تو جانتا ہوگا۔ اعتبار کا رسک کوئی نہیں لے سکتا، وکیل کے ساتھ آپ صحافی بھی ہیں، جیلر نے کہا۔ سر جی، آپ ہماری زبان پر بھی اعتبار نہیں کرتے، بہادر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے جیلر کی بات سے اس کی توہین ہوئی ہے۔ نہیں، تم ذمہ داری لیتے ہو تو، جیلر نے بے تکلفی کے انداز میں اپنے خوف کو چھپا لیا۔ دن رات خطرناک مجرموں سے رابطہ رکھنے والے اگر حقیقت پسندی سے کام نہ لیں تو مشکل میں پڑ جائیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا پورا گروہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ پکڑے جائیں تو باقی باہر پال رہتے ہیں، جو اندر ہوں وہ باہر جا کے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، اور تمام ڈاکوؤں میں پیشہ ورانہ رقابت اپنی جگہ۔ مشکل وقت میں وہ اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی جیلر ہو یا وزیر، خود کتنے بھی مسلح محافظوں کے ساتھ رہے، اس کا ایک خاندان بھی ہوتا ہے جس میں بچے، بوڑھے اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں، جو اسکول بھی جاتے ہیں، بازار بھی اور اسپتال بھی، ہر جگہ۔ وہ کتنے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ بہادر کے شکایتی انداز میں چھپی ہوئی دھمکی کو جیلر صاحب نے فوراً نوٹ کر لیا۔ اچھا بھائی، اگر تم کہتے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اس نے کوئی فون نمبر ملایا اور ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف لانڈی جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، تفصیلی تعارف پر اس نے مجھے پہچان لیا۔ آپ کل آ جاؤ، فون پر میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے کہا۔ کل صبح کی فلائٹ سے مجھے واپس جانا ہے، بڑی مشکل سے سیٹ ملی ہے، اس نے قدرے تامل کے بعد کہا۔ اچھا جی، پھر آپ ابھی آ جاؤ میرے آفس میں اسی معاملے کی تفتیش کر رہا ہوں، ساری فائلیں ہیں میرے پاس۔ اگرچہ شام ہو گئی تھی مگر میں نے موقع گنوانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیے ایک ٹیکسی آ گئی اور جیلر صاحب نے اظہار عنایت ایک سادہ لباس والے پولیس اہلکار کو میری رہنمائی کے لیے ساتھ کر دیا۔ جب میں لانڈی بچہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے آفس پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ دیر اس کے پی اے کے کمرے میں انتظار کرنا پڑا کیونکہ وہ مصروف تھا۔ اس کی مصروفیت 10-15 منٹ کے بعد برآمد ہوئی۔ وہ تقریباً 30 سال کی قبول صورت اور بھرے بھرے جسم والی عورت تھی، جس کا لباس بھی عام سا تھا اور میک اپ بھی معمولی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کے مجھے غور سے دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر دکھ، حزن و ملال اور مجبوری کے وہی تاثرات نظر آئے جو اسیروں سے جذباتی رشتوں میں بندھی ہوئی ہر عورت کے چہروں پر صاف پڑے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ نظر چرا کے نکل گئی۔ معلوم نہیں وہ کسی بیٹے کے لیے رعایت کا سودا کرنے آئی تھی یا بھائی کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی نہیں تھے۔ جیلر کا سارا سروس ریکارڈ میرے سامنے تھا اور وہ میری شہرت سے باخبر تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے مطلب کی بات کی۔ ان 4 لڑکوں کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ کوئی رشتہ داری تو تھی نہیں ان کی۔ پھر کیا جیل کے اندر انہوں نے کوئی گروہ بنا لیا تھا؟ میں نے کہا۔ لو جی، اب ایسی اندھیر نگری بھی نہیں ہے کہ یہ لونڈے جیل کے اندر کوئی گروہ بنا لیں۔ حسب عادت اس نے اپنے ہر جملے کو شاندار گالیوں سے مرصع کیا اور نہ تفتیش کے نتیجے میں ایسی کوئی بات سامنے آئی۔ پھر وہ چاروں ایک ساتھ کیسے فرار ہوئے اور کیوں؟ وہ ہنسنے لگا۔ جیل سے لوگ کیوں فرار ہوتے ہیں سر جی، کیا یہ بھی میں بتاؤں؟ اب رہی کیسے بات تو آپ خود سوچ لو، میں نے سوچ کے کہا۔ اس کی منصوبہ بندی باہر سے کی گئی، رائٹ؟ پھر اس پلان کی تمہارے ماہرین نے منظوری دی جس میں مالیاتی امور سب سے اہم ہوں گے۔ جب سارے معاملات طے ہو گئے تو تم نے گرین سگنل دیا اور جیسا کہ طریقہ کار ہے تم نے کچھ ذمہ داروں کو معطل کر دیا۔ اب تم اس معاملے کی تفتیش بھی کر رہے ہو۔ ذمہ دار کچھ عرصے بعد بحال کر دیے جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس نے انٹر کام پر پی اے کو چائے کا آرڈر دیا۔ وہ کیا ہے اپنے پی بی ایس صاحب؟
ہر آفس، ہر ادارے، ہر محکمے کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، یہ تم سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے ان لڑکوں کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا یہ جو 2 لڑکے مارے گئے یہ لاوارث تھے، ماں باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک نے کچھ عرصہ یتیم خانے میں گزارا تھا، دوسرا ایسے ہی پل گیا جیسے کتے بلیاں پل جاتے ہیں، وہ ایسے ہی حالات میں مارے بھی جاتے ہیں۔ ایک کی عمر اب 17 سال ہوئی تھی، دوسرا 16 کا بھی نہیں تھا۔ دونوں کے لیے تھانہ اور جیل نئی جگہ نہیں تھی، آتے جاتے رہتے تھے۔ اور یہ تیسرا جو زخمی ہوا ہے، تیسرا پہلی بار آیا تھا، اس کا باپ ہیروئنچی تھا، ماں کیا کرتی نہ جانے کب سے اسی طرح اپنا، شوہر کا اور بچے کا پیٹ پالتی رہی تھی۔ بچہ جب اتنا بڑا ہو گیا کہ چھری چلا سکے تو اس نے غیرت میں ماں کو قتل کر دیا۔ مگر تمہاری دلچسپی کس میں ہے پی بی ایس؟ میں نے کہا چوتھے میں، جو فرار ہو گیا ہے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، کیا تم بھی اس کی وکالت کرو گے؟ میں نے کہا اگر اسے اور کوئی نہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا تو میں انکار بھی نہیں کروں گا۔ ابھی اس کا وکیل کون ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کے خلاف پہلے چھوٹے موٹے مقدمات تھے، مار پیٹ، چوری، نشے میں ہنگامہ آرائی، پھر اقدام قتل کا ایک کیس ہو گیا۔ یہ تو چکر ہی ایسا ہے، جو ایک بار اس عمر میں پولیس کے ہتھے چڑھ جائے وہ زندگی بھر اس چکر سے نہیں نکل سکتا۔ پہلے حالات بہت اچھے تھے، باپ کوئی بلڈر تھا، لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گیا، کوئی کہتا ہے کہ لاکھوں، کوئی کروڑوں، بعد میں اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے بڑی مشکل حالات میں 2 بچوں کو اس کی ماں نے پالا، وہ پولیس کو کہاں سے کھلاتی، اچھا وکیل کیسے کرتی؟ نتیجہ یہ کہ سیشن کورٹ سے سلطان کو کسی کیس میں 6 ماہ کی سزا ہوئی تو کسی میں 3 سال کی، عمر کم تھی اس لیے یہاں بھیج دیا گیا۔ اب یہ نیا معاملہ سنگین ہو گیا ہے، جیل سے فرار، گاڑی چھیننا، قتل۔ کیا اب یہ سارے جرائم اس کے ساتھ تھوپ دیے جائیں گے؟ کیا مطلب؟ تم اسے بے گناہ سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کیا پتا، پلان کس نے بنایا، گاڑی چھیننے والا کون تھا اور مزاحمت پر گاڑی کے مالک پر گولی کس نے چلائی؟ دیکھو یہ سب عدالت دیکھے گی۔ وہ شریک جرم تو تھا، قسمت اچھی ہے اس کی، آج ہی اس کی سالگرہ تھی، وہ 15 سال کا ہو گیا ہے لیکن ارتکاب جرم کے وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا چیلر صاحب کیا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو تم پر تو چور ڈاکو بھی اعتماد کرتے ہیں، اعتماد نہ ہوتا تو تم کو یہ سب کیوں بتاتا؟ میں نے کہا تم نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں جیل کے ماتحت عملے نے رشوت لے کر فرار کرایا، میں یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا حصہ کیا تھا، مگر یہ رقم تو اچھی خاصی ہوگی جو ان نوعمر مجرموں نے محافظوں کو ادا کی، لاکھوں میں ہوگی۔ اس نے سر ہلایا۔ 10 لاکھ بتائی گئی تھی مجھے، مگر 12 لاکھ تھی۔ ماتحت عملے کے 3 بندے تھے، ایک نے 3 لاکھ رکھے، باقی کو 2 لاکھ دیے۔ یہ رقم ان کے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے کہنے کے مطابق تو وہ سبھی لاوارث اور کنگال تھے۔ اس نے سوچ کے کہا میں نے پوچھا تھا۔ وارڈن کہنے لگا کہ سر جی ان لڑکوں کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں اور ہمیں عام کھانے سے قرض رکھنی چاہیے، پیڑ گرنے سے نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات کرنے والا وہ تھا جو اب اسپتال میں پڑا ہے، وہ ذرا تیز اور زیادہ ہمت والا ہے۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہم سب مل کر کچھ کریں گے۔ میں نے پوچھا کہ اچھا یہاں سے نکل کے کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ وہی کام جو پہلے کرتے تھے، کچھ دن بعد پھر آ جاؤ گے یہاں۔ وہ تھا بڑا ڈرامہ باز، بہت پکا ایکٹر تھا، باتوں کا ماہر تھا۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ ان چاروں نے برائی کا راستہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ذمہ دار ایک مولوی صاحب ہیں جو کبھی کبھی ان سے ملنے آتے تھے۔ ان کا ایک مدرسہ ہے کہیں پنجاب میں۔ اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا کہ مولوی صاحب نے منع کیا ہے۔ وہ مولوی کس سے ملنے آتا تھا؟ اسی سے جو زخمی ہے۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں، ایک بار وہ یہاں سے نکل جائے تو باقی زندگی دین کے لیے وقف کر دے گا۔ کیا یہ بھی ڈرامہ کیا تھا اس نے مولوی صاحب کے سامنے؟ کیا ہوگا۔ بہرحال وہ مولوی متاثر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ 3 اور لڑکے بھی ہیں، وہ بھی نیکی کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں اور گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے صرف تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں وہ مولوی بھی سامنے آ گیا۔
اس نے وارڈن سے اور پھر مجھ سے ملاقات کی، مگر نہ اپنا نام بتایا اور نہ اپنے مدرسے کا۔ اس نے کہا کہ وہ 4 بچوں کی دنیا اور آ کے بس سنوارنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ وہ مولوی جینون تھا؟ اب مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈرامہ تھا۔ وہ صرف مڈل مین تھا، سودا کرانے والا۔ رقم تو پہلی شرط ہوتی ہے۔ اس نے دلیل سے بھی ہمیں قائل کر لیا کہ یہ کار ثواب بھی ہے اور بعد میں کوئی خطرہ نہیں۔ 4 بچے یہاں سے نکل کے سیدھے مدرسے جائیں گے اور پھر وہیں رہیں گے۔ ان کا کسی سے بھی رابطہ نہیں ہوگا۔ 2-4 سال دین کا علم حاصل کریں گے اور کچھ مخیر لوگ اس کار خیر میں مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان کے چکر میں آ گیا۔ تم اندازہ کرو پی بی ایس، کل کے لونڈوں نے میرے جیسے تجربے کار جیلر کو قائل کر لیا۔ تاہم میں جذباتی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کار خیر میں خود بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ نہیں، میں نے نقد سودے میں کوئی رعایت نہیں کی۔ بس ایک اطمینان ہو گیا ہے کہ اس میں رسک کوئی نہیں۔ جب ہم کسی کی رہائی کا سودا کرتے ہیں تو رسک ضرور لیتے ہیں، لیکن یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اب باہر جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ مفرور مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں۔ ان لڑکوں کے کیس میں مجھے کسی کے بھی پکڑے جانے کا امکان بالکل نظر نہیں آیا۔ 2-4 سال تو بہت ہوتے ہیں۔ کسی مدرسے میں بھی انہیں تلاش کرنے کون جائے گا؟ اس کے بعد خطرہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھو کیسا فراڈ کیا ان سب نے میرے ساتھ۔ کتنی زبردست اور اچھی اداکاری کے ساتھ جھوٹ بولا کہ میرے جیسے پاپی کو قائل کر لیا، اور یہاں سے نکلتے ہی انہوں نے کیسا نام روشن کیا۔ اس تمام گفتگو کے دوران میں جیلر نے عادت اور ضرورت کے مطابق کتنی اور کیوں گالیوں سے نوازا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کس کا ایجنٹ ہو سکتا تھا مولوی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کی داڑھی بھی اگر نکلی نہیں تھی تو اس نے اب تک صاف کرا دی ہوگی، اور وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ 5ویں سواری۔ وہ سلطان کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اب اس کا ہاتھ آنا تو مشکل ہے، لیکن سلطان پکڑا جائے گا۔ کہاں سے اور کیسے؟ یہ پولیس کا کام ہے، لیکن عام طور پر یہ لوگ انہی کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں جن کے لیے وہ دکھی تھے، یا جو ان کے لیے دکھی تھے۔ ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن۔ قطب شمالی پر جا کے اکیلا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا نا، اور نہ رہنا چاہتا ہے۔ پولیس نے ضرور اس کی ماں سے پوچھا ہوگا اور اس کی نگرانی بھی کرے گی۔ اس کی فون کال بھی ٹیپ ہوں گی۔ میں نے کہا، کیا یہ نہیں سوچا تم نے کہ وہ شخص اس کی ماں کا ہی ایجنٹ ہو؟ اسی نے 10 لاکھ کا بندوبست کیا ہو۔ اب سوچ رہا ہوں، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے شوہر کی لائف انشورنس کا 1 کروڑ روپیہ اب ملا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ بہت سخت حالات کا شکار رہی۔ ایک اور بات بھی مجھے تفتیش کے دوران میں معلوم ہوئی کہ اس کی ماں نے خواجہ صاحب کو بیٹے کا وکیل مقرر کیا ہے۔ کون خواجہ صاحب؟ خواجہ مسعود اختر؟ جی۔ سلطان نے ہر سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرائی تھی، مگر اچھے اور بڑے وکیل کے بغیر کہیں بھی بات نہیں بنتی۔ خواجہ صاحب اگر نچلی عدالت میں بھی اس کی پیروی کرتے تو شاید سلطان کو بچا لیتے۔ ایک تو بڑے وکیل کی ذہانت ہوتی ہے، لیکن اس کا کچھ دبدبہ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے جج جلدی مروب ہو جاتے ہیں۔ ذاتی اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے ان کا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ سے یہ سزائیں تو ختم ہو جائیں گی جو وہ کاٹ رہا تھا۔ جو نئے مقدمات اب درج ہوئے ہیں ان کے بارے میں ابھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر بھی سزا ضرور کم ہوگی۔ آخر فیس کس بات کی لیتے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا، خواجہ صاحب نے 10 لاکھ تو لیے ہوں گے۔ ضرور لیے ہوں گے۔ 5 لاکھ ایڈوانس۔ پولیس معاملے کو تو چھیڑے گی ہی نہیں کہ سلطان کی ماں نے جیل سے فرار کرانے کے لیے 10 لاکھ کسے دیے تھے اور کس کی معرفت۔ یہ تو میرے اور تمہارے درمیان ہے، مگر میری سمجھ میں آتی ہے تمہاری بات۔ اس کی ماں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ شک صرف اس لیے ہوتا ہے کہ سلطان کی ماں نے 4 کی بات کیوں کی؟ وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے بات کرتی تو کم سے کم 5 لاکھ بچا لیتی۔ کیا پتا سلطان کے پلان کچھ اور ہوں۔ جیل میں تربیت تو ہو جاتی ہے، کچا مجرم پکا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی گروہ بنا لیا ہو اور سلطان نے ماں سے کہا ہو کہ میرا مرنا جینا تو دوستوں کے ساتھ ہے، ان کے بغیر میں باہر نہیں آؤں گا۔ یہ جذباتی عمر ہوتی ہے، دوستی اور دشمنی ایسے ہی چلتی ہے۔
ماں نے اس لیے بھی بات مان لی ہوگی کہ اس کے پاس پیسہ آ گیا تھا۔ میں نے 9 بجانے والے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ تمہاری معلومات میں ایک چونکا دینے والا اضافہ، شاید اس سے تمہاری تفتیش کا ریکارڈ متاثر کن ہو جائے۔ ایک مردہ 8 سال بعد زندہ ہو گیا ہے، اس نے سوچ کے کہا۔ یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب ایکٹر۔ میں نے کہا، شیکسپیئر نے کیا زبردست آفاقی سچائی بیان کی تھی۔ سلطان کا باپ وحید مراد، جس کے بارے میں کسی کو شک نہیں رہا تھا کہ وہ خودکشی کر چکا ہے، وہ زندہ ہے اور اسی شہر میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ موجود ہے۔ اور تم نے اسے تلاش کر لیا؟ تلاش کر لیا تھا۔ میں اور وہ ایک ہی ہوٹل کے کمروں میں ساتھ ساتھ تھے، مگر وہ پھر غائب ہو گیا۔ میرے یقین کے مطابق وہ وحید مراد ہی تھا۔ اس کا نام اب نظام الدین ہے۔ ایک خوبصورت بیوی اس کے ساتھ ہے، اس کا نام سیما نظام الدین ہے۔ شادی سے پہلے وہ سیما خان تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے انکساری سے کہا، اللہ نے جو تھوڑی بہت ذہانت دی ہے وہ میرے کام آتی ہے۔ معلوم نہیں کیوں مجھے شک ہے کہ وہ بیٹے کو رہا کرانے کے لیے ہی یہاں موجود تھا۔ جیسے بیٹا جیل سے نکلا وہ بھی غائب ہو گیا۔ وہ ہے ایک دھوکے باز، جال ساز اور ڈرامے باز وغیرہ وغیرہ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک فیملی ڈرامہ ہے؟ رائٹ۔ پہلے شوہر لوگوں کا پیسہ لے کر بھاگا، پیچھے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں خودکشی کر لی۔ اس کا بزنس پارٹنر بیچارہ پھنس گیا۔ سب کا نقصان اکیلا کیسے پورا کرتا؟ اس نے جیل کاٹی۔ 7 سال بعد بیوی نے عدالت سے شوہر کی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، کیونکہ اس کی موت کا ثبوت کوئی نہیں تھا سوائے ایک تحریر کے جو اس نے خودکشی کے وقت لکھی تھی۔ اس کی لاش ملی نہیں تھی، مجھے یاد ہے۔ جب بیوی کو بھی 1 کروڑ مل گئے تو مرحوم شوہر پھر نمودار ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو بھی جیل سے نکال لیا۔ اب فیملی آرام سے کہیں باہر جا کے سیٹل ہو جائے گی۔ اور بیوی نمبر 2؟ وہ بھی رہے گی ساتھ اگر چاہے گی۔ 8 سال وہ اکیلا تو نہیں رہ سکتا تھا، اور جیسی بیوی اس نے حاصل کر لی تھی وہ کسی رزق حلال کمانے والے کو لاٹری میں بھی نہیں ملتی۔ اس نے اوپن مارکیٹ سے لی ہوگی۔ ایسی زر خرید بیوی کے لیے۔ وفاداری کی شرط کیسی؟ وہ اپنا راستہ الگ کر لے گی۔ بیوی نمبر 1، دونوں بچے اور وحید مراد، ہیپی فیملی، باقی زندگی کہیں ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، مگر بات ثبوت کی ہے۔ ثبوت بھی مل جائے گا اگر وحید مراد مل گیا۔ میں اسے تلاش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی ہم شکل نہیں تھا۔ کیا اس کے فنگر پرنٹس کہیں مل سکتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی خودکشی سے پہلے وحید مراد کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ ہاں، اگر تم شناختی کارڈ کے آفس سے رجوع کرو تو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت کارآمد ٹپ دی ہے اس وقت تم نے۔ انشورنس کمپنی اب وحید مراد کی بیوی سے 1 کروڑ واپس وصول کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وحید مراد تو زندہ ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ بالفرض محال، تم نے ایسا ثابت کر دیا، تب بھی 1 کروڑ اس کی بیوی سے کیسے وصول ہوں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شرافت سے واپس کر دے گی کہ اب میں یہ رقم نہیں رکھ سکتی؟ سرتاج من سلامت باشد۔ 1 کروڑ خاصر ہے میری سہاگ کی قیمت۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا، میں خالی جیب دکھا کے کہتا کہ وہ سب رقم تو خرچ ہو گئی، میں نے کہیں دفن کی تھی، جگہ بھول گئی ہوں۔ اگلے روز میں نے ایک اور اخبار کے اندر والے صفحے پر ایک چھوٹی سی خبر دیکھی۔ لانڈی بچہ جیل سے فرار ہونے والا جو مجرم بھاولپور میں زیر علاج تھا وہ مر گیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ شدید زخمی ہوا تھا، چنانچہ اس کی موت کی خبر میں چونکا دینے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، مگر بھاولپور کے کسی گمنام رپورٹر نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا تھا۔ اس نے پولیس کی بات کو جھٹلایا تھا کہ قیدی کو جب اسپتال لایا گیا تو وہ شدید زخمی تھا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے اس کی تردید کی تھی اور صاف کہا تھا کہ اس کے زخم معمولی نوعیت کے تھے اور اس کی حالت ہرگز تشویشناک نہیں تھی، ورنہ اسے انتہائی نگہداشت کے یونٹ یا ICU میں ضرور رکھا جاتا۔ اسے مرہم پٹی کے بعد رخصت کر دیا جاتا، لیکن پولیس کے اصرار پر اسے عام وارڈ میں ایک بیڈ دے دیا گیا تھا۔ رپورٹر نے اس کی موت کے حالات کو پراسرار قرار دیتے ہوئے عدالتی تفتیش کا مطالبہ کیا تھا۔
مجھے رپورٹر کے خیال سے 100% اتفاق تھا، مگر ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے اخبار کے چھوٹے سے رپورٹر کی تشویش سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ عدالتی تحقیقات کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایسی ہی ایک تفتیش وہ جیلر بھی کر رہا تھا جو خود فرار کے ڈرامے کا پروڈیوسر تھا۔ عدالتی تفتیش کے لیے کوئی SDM بیٹھ جائے گا، کوئی ڈاکٹر کچھ بھی کہے، رپورٹر کچھ بھی لکھے، تفتیشی افسر یہی لکھے گا کہ قصوروار کوئی نہیں، موت برحق ہے۔ جب یہ رپورٹ داخلی دفتر ہوگی تو وقت بہت آگے چلا گیا ہوگا۔ ایسے بہت سے قتل اخباروں میں آ چکے ہوں گے۔ بے اختیار مرتے رہیں گے، با اختیار مارتے رہیں گے، روز مکافات ہنوز دور ہے۔